نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الشورى سے پہلے جو 3 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ الزمر، اس کا مرکزی مضمون تھا توحید کے اعتبار سے عبادت، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور وہ مفہوم ہم نے سمجھا تھا کہ انتہائی محبت کے ساتھ اللہ کے تمام احکامات کو زندگی کے تمام معاملات سے متعلق ماننا، یہ ہے عبادت۔ اس کے بعد سورہ مومن، اس کا مرکزی مضمون تھا کہ دعا صرف اللہ سے کرو، عبادت کا اصل حاصل دعا ہے، اور دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ کل اختیارات رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہر آن ہر لمحے ہر جگہ موجود، ہر ایک کی سن رہی ہے، اور یہ قدرت رکھتی ہے کہ سب کی دعاؤں کو قبول کر سکے، اور پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی ذرہ برابر کمی نہ آئے۔ اور تیسرا تھا سورہ حامیم السجدہ، کہ اگر اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہو تو اسی توحید کی دعوت کو، بنی نوع انسان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دو، انہیں بتاؤ کہ صرف اللہ ہی تمہارا الہ ہے، صرف اسی کو پکارو، اسی سے مانگو، یہ دعوت دو، بنی نوع انسان کو سمجھاؤ۔ لیکن دعوت کا ایک حصہ تو یقیناً وہ ہے جس میں شرک کی نفی اور توحید کا اثبات ہوگا، اور عبادت اللہ ہی کی ہو اور دعا صرف اللہ سے کی جائے، یہ پہلو واضح کیا جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ اس دعوت کا جو اصل ہدف ہوگا وہ ہوگا اقامت دین، نظام خلافت کا قیام۔ اس لیے کہ اگر یہ شے اس میں شامل نہیں ہے تو پھر عبادت کا تقاضا پورا ہو ہی نہیں سکتا، نہ عبادت کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی پھر ہم اس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگنے کی پوزیشن میں جیسے مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کے احکامات پورے کر ہی نہیں رہے، نظام خلافت قائم نہیں ہے، اور زندگی کے تمام معاملات سے متعلق اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ اب اس کی تلافی کی صورت کیا ہے کہ ہم نظام خلافت کے قیام کے لیے جد و جہد کریں، تاکہ اگر نظام خلافت قائم ہو جائے تو ہم عبادت کا تقاضا پورا کر سکیں، ورنہ اللہ کے ہاں جا کر معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ، نظام خلافت قائم نہیں تھا، سارے احکامات پر تو عمل کرنا ممکن نہیں رہا ہمارے لیے، لیکن ہم اس جستجو میں لگے رہے ساری زندگی کہ نظام خلافت قائم ہو جائے، لیکن نہیں قائم ہو سکا۔ ہم نے اپنی توانائیاں اس کام میں کھپائیں تاکہ عبادت کا تقاضا پورا ہو سکے، تو یہ ہمارے لیے کفارے کی شکل بن جائے گی۔ عبادت کے تقاضے پورے نہ کر سکنا اس کی تلافی کی شکل بن جائے گی کہ ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ، ہم نے اس کے لیے کوشش کی، جد و جہد کی۔ تو اب دعوت کا ہدف اگر نظام خلافت قائم ہو تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ صرف شرک کی نفی، توحید کا اثبات اور شریعت کی تعلیم کے حوالے سے عبادت کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ تمام احکامات کو ماننا۔ اسی حد تک جو ہے وہ اگر اسلامی ریاست کر رہی ہے، برائیوں سے روک رہی ہے، تقاضا پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر نظام خلافت قائم نہیں ہے تو پھر دعوت کے ہدف میں اولین شے جو ہوگی، نمایاں ترین شے جو ہوگی، وہ ہوگا پھر یہ اقامت دین یا نظام خلافت کا قیام۔ وہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اب آئیے اسے پڑھیں اور ساتھ ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بدقسمتی سے ہماری جو بھی آپ کہہ لیں کہ دین سے دوری، قرآن و سنت سے دوری ہے، اس کے باعث یہ تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں میں آپ کو یہ شے بڑی نمایاں نظر آئے گی، اس لیے کہ یہی اصل دین ہے۔ اگر اس کو آپ اس سے باہر نکال دیں گے تو جو ہم زندگی اس وقت بسر کر رہے ہیں یہ اصلاً اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق اس کو ہونے کے لیے کم از کم شرائط اس کی کچھ ہیں جن کو ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں اس وقت۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان جو نظر انداز کی ہوئی باتیں ہیں ان کو ہم نظر انداز نہ کریں، ان کو حفظ جان بنائیں، اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کریں۔
اس کی مزید وضاحت میں انشاءاللہ کروں گا جب ہم 26واں پارہ جب پڑھیں گے اور وہاں ہم سورہ فتح پڑھیں گے، وہاں پھر انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت میں کروں گا، لیکن آج ابتدائی گفتگو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ اب آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح اے نبی ہم آپ کی طرف وہی بھیج رہے ہیں، اور اسی طرح آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھیجتے رہے ہیں، بھیجتا رہا ہے اللہ جو زبردست حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وہو العلی العظیم، اور وہ اعلیٰ ہے اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی، ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ زمین پر بسنے والوں کے گناہوں کو بخشواتے رہتے ہیں۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ جو مضمون آ رہا ہے اس کی اگرچہ دو اعتبار سے تشریح کی گئی ہے، لیکن جو زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتی ہے بات وہ کیا ہے کہ دنیا میں شرک جو ہے وہ بہت پھیل رہا ہے، اور ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ جو یہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، تو قریب ہے کہ آسمان اس اتنی بھاری بات کی وجہ سے پھٹ پڑے، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے، اور زمین جو ہے وہ اپنی زمین بھی پھٹ جائے، آسمان بھی پھٹ جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے ان کے اس کہنے پر کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ تو شرک جو غیر مسلم اقوام ہے ان میں جو شرک ہے وہ تو ہے ہی ہے، مسلمانوں کے اندر شرک بہت گہری جڑیں پکڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی بھی ایک عظیم اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہے، اور گناہ برائیاں بے تحاشا پھیل رہی ہیں۔ آج پوری دنیا کا جائزہ آپ لے لیں، ماضی میں مختلف اقوام میں جو برائیاں ہوا کرتی تھیں، آج آپ جائزہ لیں گے تو اس وقت کی دنیا میں ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں۔ تو اتنے برائیاں، اتنے گناہ بڑھنے کے باعث اور شرک کی کیفیت اتنی زیادہ ہونے کے باعث قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کے اوپر سے، لیکن کیا ہے، فرشتے ہیں جو اپنے پروردگار کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور وہ زمین پر بسنے والے لوگوں کے گناہوں کو بخشواتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے اور وہ جو ہے معاف کرتا رہتا ہے، ورنہ یہ دنیا اس وقت اس قابل ہو چکی ہے کہ اس پر تباہی و بربادی آ جائے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہے جو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جنہوں نے اس کے سوا معبود بنا لیے ہیں اور دوست بنا لیے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، یعنی جن جن کو یہ پوج رہے ہیں، جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن کو اللہ کے مقابلے میں اپنا حمایتی قرار دے رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کن کے بارے میں یہ رائے رکھ رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کو زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا، لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ آپ بڑی بستی کے لوگوں کو اور جو اس کے ارد گرد بستیاں ہیں وہاں کے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ یعنی عربی زبان میں قرآن نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے پیغام دینا مقصود ہے، ہدایت سمجھانا مقصود ہے، یعنی اس کا سمجھ کر پڑھنا یہ بھی لازمی لابدی ہے۔ یقیناً محض تلاوت سے، بغیر سمجھے تلاوت سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اصلاً یہ جس مقصد کے لیے آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تاکہ آپ خبردار کر دیں اس دن سے جو جمع ہونے کا دن ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں ہوگا اس روز اور ایک گروہ آگ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یہ سب کے سب ایک دن پر ہوتے، توحید پر۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا لیے؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، اللہ ہے جو اصل حمایتی ہے، اور یہاں اصل ولی سے مراد کیا ہے؟ کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، ہر مشکل کے اندر کام آنے والا، وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تمہارے مابین جھگڑا ہو
تو اس کے فیصلے کا اختیار اللہ کی طرف ہے، اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، اس کا فیصلہ لو اللہ سے۔ یہ ہے دین کی اصل تعلیم، کہ کوئی معاملہ تمہارے مابین نزاع کا پیدا ہو جائے، جھگڑے کا پیدا ہو جائے، تو پھر تمہیں رجوع کہاں کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف۔ ہر معاملے میں تمہارے لیے رہنمائی کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں، اس کے سوا اور کہیں نہیں ہے۔ اور آج بدقسمتی سے اسی کی طرف ہمارا رجحان نہیں۔ اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی بتانے کی توفیق دے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، اور وہ اللہ ہے میرا پروردگار، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی جناب میں میرا رجوع ہے۔ فاطر السماوات والارض، بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنا دیے تمہاری جانوں میں سے تمہارے جوڑے۔ ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے، یعنی نر مادہ جو ہے انسانوں میں بھی ہے اور جانوروں میں بھی ہے اور ہر شے میں ہے۔ یزرعکم فی، پھر وہ تمہیں زمین کے اندر پھیلا رہا ہے۔ تم اللہ کی ذرا خلاقی پر غور تو کرو۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی اور شے ایسی نہیں ہے جس کی مثال دے کر کہا جا سکے اللہ ایسا ہے۔ نہیں، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے کہ اس کی مثال دی جا سکے، تو اس کی مثال کی مانند بھی کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ نہ کچھ آئیڈیا دینا مقصود ہے تو یہ کہا جاتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے بہت اعلیٰ مثالیں ہیں، لیکن اس کی مانند جیسی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمان و زمین کی، یعنی کل خزانے جو ہیں رزق کے ہر اعتبار سے اسی کے پاس، اسی کے کنٹرول میں ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا یہ منفرد مقام ہے اس اعتبار سے۔ اس طرح کا آپ کو انداز پورے قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ملے گا جس طرح کا انداز یہاں ہے۔ اس سے ملتا جلتا مضمون تو ہے، لیکن جس طرح سے یہاں پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ایسا آپ کو پورے قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ عموم تو ہے، خصوصیت یہاں ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمہارے لیے بھی شریعت مقرر کر دی ہے دین میں وہی جس کی وصیت کی گئی تھی نوح علیہ السلام کو۔ والذی اوحینا الیک، اور اسی کے لیے اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ دین میں شریعت، ہر دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے لیکن شریعتوں میں فرق رہا ہے، تو عزو دین تمہارے لیے شریعت وہی مقرر کی گئی، راستہ تمہارے لیے وہی ہے جو جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی گئی۔ والذی اوحینا الیک، اور اسی کا حکم ہے نبی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں تمہارے اندر دو رائے نہیں پائی جانی چاہیے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہونا چاہیے اس پر کہ دین کو قائم کرنا ہے، نظام خلافت کو قائم کرنا ہے۔ نظام خلافت کے قائم کرنے کے بارے میں تمہارے مابین کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، تم سب کا مشترکہ گول ہونا چاہیے، مشترکہ مقصد ہونا چاہیے کہ نظام خلافت قائم ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی بالادستی ہونی چاہیے، دا لا آف دی لینڈ، ملکی قانون قرآن و سنت پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ اگر ہے تو اسلام ہے، یہ اگر نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے، اسلام کا نام ہے، اسلام نہیں ہے۔ دیکھیے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں تمہارا کافروں کے ساتھ یہ قتال اب جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ جب تک نظام خلافت قائم نہ ہو، قرآن و سنت پر مبنی نظام نافذ نہ ہو اور فتنہ و فساد قرآن و سنت کے خلاف جتنے معاملات چل رہے ہیں وہ بالکل ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارا قتال یہ کافروں کے خلاف ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ جاری رہنا چاہیے۔ یہاں ہم کیا کہیں گے کہ اے مسلمانوں تمہاری جد و جہد اب جاری رہنی چاہیے، اور اس وقت تک تمہاری جد و جہد جو ہے وہ کمزور نہیں پڑنی چاہیے، اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے جب تک کہ نظام خلافت قائم نہ ہو جائے، جب تک کہ فتنہ و فساد ختم نہ ہو، بگاڑ ختم نہ ہو اور دین کل کا کل واقعتاً اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اور دین کے معنی کیا ہے؟ اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہو یا اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو۔ تمام نبیوں اور رسولوں کو بھی یہی کہا گیا تھا اور اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ اب فرق کیا ہے باقی امتوں سے اور ہمارا؟ پہلے یہ حکم آتا تھا رسولوں کی طرف، لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے؟ شرع لکم، اے مسلمانوں۔ پہلے مخاطب کون تھے؟ پہلے مخاطب صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے،
لیکن اس دنیا سے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فوری طور پر مخاطب بن گئے وہ، اس لیے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اب امت کی ذمہ داری آ گئی۔ یہ ہے جو پہلا موقع ہے کہ کسی امت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، شرع لکم من الدین، تم پر اب وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے عضو دین، جو پہلے رسولوں پر ڈالی جاتی تھی، پھر ان کی امتیں ان کے ساتھ مل کر انجام دیتی تھی، اور یہ ہم پر ہے کہ دین کے بارے میں تمہارے مابین کے دین کو قائم کرنا ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج بدقسمتی سے افسوس، صد افسوس، ہزار ہا، لاکھ ہا، کروڑ ہا افسوس کہ یہ تصور ذہنوں سے نکل گیا ہے۔ ہم نے جو خاص طور پر 200 سال انگریز کی غلامی میں گزارے ہیں، اور اس میں بہرحال ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اجازت رہی ہے، اس پر تسلسل سے عمل ہوتا رہا ہے، تو آپ نوٹ کیجئے کہ جو یہ 200 سال جس چیز پر عمل ہوتا رہا ہے بس وہی باقی رہ گئی ہے، اسی پر ایمفیسس باقی رہ گیا ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ورنہ آپ نوٹ کیجئے اس بات کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے بعد نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات جو کھڑی ہوتی رہی ماضی میں، وہ کاہے کے لیے کھڑی ہوتی رہی؟ کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی کمی واقع ہو گئی تھی؟ کیا دین میں کوئی اس اعتبار سے کوئی بہت بڑا تغیر و تبدل ہو گیا تھا؟ نہیں، ان باتوں میں تو نہیں ہوا تھا۔ تبدیلی کہاں آئی تھی؟ کس چیز کو روکنے کے لیے وہ سارا کا سارا انہوں نے محنت کی اور قربانیاں دی؟ وہ یہی نظام خلافت تھا کہ جس کے 3 گوشے ہیں اجتماعی زندگی سے متعلق: سیاسی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام۔ ان 3 کے اندر کمزوری کے پہلو آ رہے تھے۔ پہلا، سب سے پہلے سیاسی نظام کی سطح پر کمزوری کا پہلو آ رہا تھا، اور وہ کتنا آ رہا تھا آپ اندازہ لگائیے، صرف اتنا کہ جو خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے مشورے سے ہونا چاہیے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو رہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹے کا انتخاب ہو رہا تھا، باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ خلیفہ بن رہا تھا، بادشاہت آ رہی تھی، بجائے اس کے خلافت کے بادشاہت آ رہی تھی، ملوکیت کی طرف رجحان ہو رہا تھا۔ اس کو روکنے کے لیے، اس کے لیے کتنی کوشش ہوئی آپ اندازہ لگائیے۔ اگرچہ ہم نے اسے کفر اور اسلام کا مارکا بنا دیا، ہمارے یہاں وہ بھی انتہا ہے کہ ہم نے اس سارے پروسیس کو کفر اور اسلام کا مارکا بنایا، حالانکہ وہ کفر اور اسلام کا مارکا نہیں تھا۔ وہ صرف کوشش تھی کہ جو نظام خلافت قائم ہے اور اب جو ہے اس کے اندر جو کمزوری کے پہلو آ رہے ہیں ان کو روکا جائے، کہ یہ کمزوری کے پہلو نہ آئیں، ان کو روکنے میں۔ اور یہ آہستہ آہستہ ہوا، پہلے سیاسی نظام کے اندر کمزوریوں کے پہلو آئے ہیں، سیاسی نظام جو ہے کمزوری کا شکار ہوا، پھر معاشی نظام کمزوری کا شکار ہوا، اور اب ہم اس سطح پر آ گئے کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو چکا ہے، بلکہ اب خاندانی نظام جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے اسے ختم کرنے کے لیے اس وقت امریکہ اور پورا مغرب زور لگا رہا ہے۔ یہ جو اس وقت یہ حدود آرڈیننس کے حوالے سے ساری بحث ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہی ہے اصل میں، یہ اب جو ہے اس تابوت کے اندر آخری کیل ٹھونکنے کی کوشش ہے کہ مسلمانوں میں لے دے کے بس اب ایک خاندانی نظام رہ گیا ہے، اس میں ایک جو ہے آخری کیل اور ٹھونک دو۔ یہ ہے جو ہمیں اس وقت سمجھنا ہے اور اس کے خلاف بند باندھنا ہے۔ لیکن ہم بحثیت امت، سچی بات ہے، سوئے ہوئے ہیں، ہمارے مذہبی حلقے سوئے ہوئے ہیں، احساس نہیں ہے کہ ہم تیزی سے کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے خلاف ہمیں اپنے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شعور کو بیدار کرنا ہے۔ اگر صرف یہ اتنا ہی بس یہ بالکل محدود انداز میں ہم جو ہے اسلام پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرف محدود رہے تو جان لیجئے کہ تھوڑا عرصہ باقی ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو ہمارا خاندانی نظام بھی تباہ ہو جائے گا، اور ہم بھی جو ہے مغرب کے زیر اثر جو ہے بالکل جو ہے بکٹو دوڑ رہے ہوں گے مغربی کیفیات کے حوالے سے، اور یہ بہت تباہ کن ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ آفینس از دی بیسٹ ڈیفینس۔ دین کا صحیح رخ، مکمل رخ یہ لایا جائے، یہ جو ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے، اور اس کے ساتھ آخرت کا تصور۔ اس لیے کہ آخرت کا تصور نہیں ہے پھر کاہے کو کرنا ہے یہ سب کچھ؟ آخرت کا احساس، حلال حرام کی تفریق، یہ ساری چیزیں ہیں جن کو کہ بڑے شد و مت کے ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے ذہنوں میں، اور یہ بہرحال آسان کام نہیں ہے۔ چاہے معاشرے میں رسپانس اچھا ہو نہ ہو، لوگ سننے کے لیے تیار ہو نہ ہو، جس کو سمجھ آ جائے اپنی آخرت کے لیے وہ یہ طے کر لے مجھے یہ کام کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ تبدیلی اگر لے آئے اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی آئے تو کم از کم میری آخرت تو سنورے گی نا۔ اور اگر میں خلوص نیت کے ساتھ لگا ہوا ہوں تو میرے گھر کے حالات تو سنوریں گے نا، میرے ارد گرد ماحول میں کچھ تو اثرات جائیں گے۔ یہ ہے جو ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مایوسی بہت ہے، فرسٹریشن بہت ہے، معاشرے کا رنگ اور ہے۔ جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں وہاں پر بھی مذہبی سوچ غالب ہے، یہ دینی تصور یہ وہاں پر بہت کمزور ہے۔
اگر ہے بھی کہیں سوچ کے اندر کہیں موجود بھی ہے تو اس کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد اس کے لیے کوئی جذبہ موجود نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کے اندر حرارت موجود نہیں ہے ایمانی اعتبار سے کہ آگے بڑھ کر جو ہے اور باطل کو للکارنے کے لیے جو ہے جماعت بنائی جائے اور باطل کو للکار کر جو ہے باطل کا بھیجا نکالا جائے. یہ نہیں ہے. یہ ہے، نوٹ کیجئے، میں نے اس میں ٹائم لیا ہے آپ لوگوں کا اس لیے کہ یہ ہے جو اصل مسئلہ ہے سب سے بڑا اس وقت، اور یہ امت کی ذمہ داری ہے. ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس کے بارے میں تمہارے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہاں تو دو رائے کیا، تو یہاں تو رائے ہی رائے ہیں. اس ایک بات پر متفق نہیں ہے، باقی چاہے کسی بات پر متفق ہو جائے، لیکن یہ ایک بات ایسی ہے کہ اس پر اتفاق نہیں ہے ان کے مابین، اس کے لیے کوشش کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے یہ بات مشرکین پر اے نبی جس کی طرف آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیں اور آپ کہیں سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کہیں، آپ آئلی قوانین کے حوالے بھی سے بھی کہیں گے تو ان مشرکین پر کوئی زیادہ بار گراں نہیں آئے گا. اس لیے کہ ان کے اوپر ضرب پڑتی کب ہے؟ جب معاشرتی نظام پورا، معاشی نظام، سیاسی نظام، اور خاص طور پر معاشی اور سیاسی نظام اس پر ضرب لگے، یہ اسلام کے مطابق آئے تو ان کی چودراہٹیں ختم، ان کی سرمایہ داری ختم. اس لیے کہ اسلام زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی اجازت دے گا، سرمایہ داری کی اجازت تو نہیں دے گا، چودراہٹوں کی اجازت تو نہیں دے گا. پھر تو اللہ کی چودراہٹ چلے گی، پھر ان کی چودراہٹ تھوڑی چلے گی. پھر یہ جاگیرداری، یہ سرمایہ داری، یہ بیوروکریسی، چاہے وہ سول ہو یا فوجی بیوروکریسی ہو، پھر ان کے تو ٹھاٹ باٹ تھوڑی ہوں گے، پھر یہ تو ختم ہوں گے. یہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ ہیں جو چاہتے ہیں شراکت اقتدار، اور اللہ اپنے ساتھ اقتدار میں شراکت گوارا نہیں کر سکتا، یہی شرک ہے. اور جو بھی قرآن و سنت کی بات کو پسند نہیں کرتے وہی مشرک ہے. نوٹ کر لیجئے، مشرک کسے کہتے ہیں؟ جسے قرآن و سنت کی بات پسند نہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا اس میں اگر ہم اس کو مان لیں گے. تو مشرکین پر ایک وہ مشرکین مکہ تھے، اور ایک اس دور میں بھی جو قرآن و سنت کی بات جو ہے اس قرآن و سنت کے نظام کو لانے کے لیے تیار نہیں اور اپنے مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی اصلاً انہی کی فہرست میں. اس لیے کہ وہ جو ہے شرک کو گوارا کر رہے ہیں اپنے مفادات، اپنی چودراہٹوں کے لیے وہ شرک کو گوارا کر رہے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے سوا احکامات کو نافذ کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کو اور قرآن و سنت کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے، چودراہٹ پر ضرب پڑتی ہے، انہیں تو یہ بات کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، بظاہر تو بڑی مایوسی ہے، نہ مذہبی حلقوں سے کوئی زیادہ توقعات والی بات، نہ ہی جو ہے ان لوگوں کی طرف سے کوئی خیر کی توقع. تو پھر اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف، اپنے راستے کی طرف جس کو چاہتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو اس کی جناب میں رجوع کرتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، اس کی نمایاں مثال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک وہ ہے جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اللہ انہیں چن لیتا ہے. اور اس کی نمایاں ترین مثال کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. دونوں افراد وہ ہیں جن کو 6 برس ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے، اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی 6 سالوں میں، یہ اپنے لگے رہے اپنے دندوں میں. 6 سال کے بعد دونوں کی زندگی میں ایک چھوٹا چھوٹا حادثہ پیش آیا اور اس حادثے نے ان کی زندگی بدل دی. تو اللہ جو ہے خود لے آئے گا اس طرف، اس دعوت کو تقویت پہنچائے گا، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو خود رجوع کریں گے. ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ مذہبی حلقے جن کو ایک عرصہ گزر چکا ہو ایک خاص تصور کے تحت زندگی بسر کرتے ہوئے، ان سے بھی کوئی زیادہ توقعات مت لگاؤ. وہ آگے آ رہا ہے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس کے بعد، اور نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس کی زدہ میں. اب اس وقت کون تھے؟ یہود و نصارہ. یہ جو ہے آپس میں چودراہٹیں ہیں، فتوے جو ہے دینے کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو سیٹیں ہیں یہ نہ چھن جائیں. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو ہدایت ملتی، آخرت سنورتی، لیکن دنیا کی چودراہٹیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپس کی زدہ میں شخصیات کے ٹکراؤ کے باعث دین کا حلیہ بگاڑ دیا. اور یہ جب وہاں ہوا ہے تو یہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی بالکل وہی شکل ہے. 19-20 کا فرق ہوگا، ورنہ بحثیت مجموعی وہی حالات ہیں کہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن دین کا کام کرنے کے لیے اگر کوئی کمر کسے گا تو وہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، لوگوں کو بدسن کریں گے، اس راستے سے متنفر کرنے کی کوشش کریں گے. تم خام خواہ ان کے پیچھے لگ رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کام کا، تم یہ بس اللہ اللہ میں لگے رہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ بس تم کر رہے ہو، بس کافی ہے تمہارے لیے.
یہ دین کا جو اصل کانسیپٹ ہے نظام خلافت کے قیام کی جدوجہد، اس سے ان کو برگلاتے رہتے ہیں، ہٹاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. اور یہ آپ کو ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار مل جائیں گے مذہبی حلقوں کے اندر جو آپ کو اس طرح سے برگلائیں گے اور ہٹائیں گے. ہاں بہت کم ہے، بہت کم ہے، لیکن ہے موجود، علماء حقانی موجود ہیں. وہ ایسا نہیں کریں گے کبھی بھی. وہ ہمیشہ جو ہے جو اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں ان کی وہ جو ہے تائید کریں گے، چاہے اس کے اندر وہ اس طرح سے عملی حصہ نہ ڈالیں، لیکن ان کی تائید حاصل ہوگی، ان کی حمایت حاصل ہوگی، اور وہ کبھی بھی کسی کو مترفر نہیں کریں گے اس سے. علماء حقانی کو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں کہ وہ جو ہے تائید کرتے ہیں، وہ حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے اندر عملاً اس طرح سے حصہ نہ ڈالیں، لیکن کم از کم مخالفت نہیں کرتے. یہ بھی اگر ہے تو بہت غنیمت ہے. اگر جو ہے علماء حقانی کی طرف سے تائید اور حمایت مل جائے اور کم از کم مخالفت کا پہلو نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے اس گئے گزرے دور کے اندر. اس کو غنیمت جاننا چاہیے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر آپ کے پروردگار کی بات ایک مقررہ وقت تک کے لیے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ چکا دیا جاتا ہے. یعنی یہ جو بھی اس وقت یہود و نصارہ کا معاملہ تھا، یہ آج مذہبی حلقوں کے اندر جو اتنی شدت سے مخالفت ہے، جہاں کہیں صحیح دین کی دعوت اٹھتی ہے تو یہ مخالفت میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کا فیصلہ بھی چکا دیتا، لیکن ان کے لیے اللہ نے ایک ڈھیل دی ہوئی ہے، ایک وقت مقررہ طے کیا ہوا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور وہ جو وارث کتاب بنائے گئے ہیں ان کے بعد، وہ اس کتاب کے بارے میں، اس دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب دین کو سمجھنے والے، دین کو آگے سمجھانے والے، اس پر عمل کرنے والے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ ایمان حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ کتاب کے ساتھ، دین کے ساتھ دوری کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو وارث کتاب ہوتے ہیں وہ پھر ناخلف لوگ آ جاتے ہیں. وہ عموماً دین کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، یا کم از کم جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کے اندر بھی لوگوں کو جو ہے بہت ہی آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں اور چھوٹ دے دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر مگن کر دیتے ہیں، اور خود بھی دنیا کے فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے، اور خود ان کو بھی جو ہے ریلیکس کر دیتے ہیں. اب جب ایسے لوگوں کے کردار کو کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو وہ پھر دین سے ہی متنفر ہو جاتا ہے. وہ جو مجھے ہمیشہ ایسے موقع پہ جاٹ برنارڈ سا یاد آ جاتا ہے کہ وہ جو بات اس نے کہی تھی کہ جب میں قرآن مجید پڑھتا ہوں تو اس سے بہتر کتاب روح ارضی پر نظر نہیں آتی، لیکن جب اس کے ماننے والوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے زیادہ ذلیل قوم اس روح ارضی پر نظر نہیں آتی. تو جو وارث کتاب بنائے گئے ہیں ان کے طرز عمل کے باعث آئندہ نسلوں کے اندر شکوک و شبہات کتاب کے بارے میں، دین کے بارے میں. آج ہماری امت میں کیا ہے، ہماری نوجوان نسل آج کے اکثر و بیشتر علماء کو دیکھ کر، اس لیے کہ اکثریت کس کی ہے، علماء سو کی، علماء حقانی تو بہت کم ہے، تو جب اکثریت علماء سو کی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا واسطہ اکثریت سے پڑے گا نا. ان کو دیکھ کر وہ دین سے متنفر، دین کی طرف رجحان ان کا نہیں ہے. اکثر و بیشتر مذہبی حلقے الزام لگائیں گے ان پر یہ کہ یہ دنیا میں گم ہو کر رہ گئے ہیں. یقیناً وہ بھی اپنی جگہ ایک الزام ہے، وہ صحیح بات ہے، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں پر اکثریت علماء سو کی ہے. جہاں کہیں بھی علماء حقانی موجود ہیں وہاں آپ دیکھیں گے اثرات اچھے ہیں، وہاں کے جن لوگوں کا بھی رابطہ ان کے ساتھ ہے وہاں ان کے اثرات اچھے ہیں، لوگوں کے کردار اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں، ان کا اپنا عمل صحیح نہیں ہے، جس کے نتیجے میں لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں، مایوس ہو کر بیٹھ جائیں؟ حالات ہر طرف سے مایوس کن ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی دعوت اس نقطہ اعتبار سے کہ نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد، اقامت دین کی جد و جہد امت مسلمہ کو کرنی ہے، اس دعوت کے اعتبار سے نہ زمین پر جو ہے حالات سازگار ہیں، نہ یہ مٹی جو ہے اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہے، نہ یہ فضا. ہر طرف سے مایوسی کی کیفیت ہے، اس لیے کہ پوری دنیا پر آج سوچ چھائی ہوئی ہے مغربی، اور وہ ہے سیکولرزم، کہ یہ مذہب جو ہے یہ تو انفرادی معاملہ ہے، بس اجتماعی گوشوں سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. تو یہ پوری دنیا کی فضا جو ہے وہ آج رنگی ہوئی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف نماز روزہ حج زکات سے ہے، اجتماعی معاملات وہ عوامی نمائندے طے کریں گے. یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. اجتماعی معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات چلے گی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے وہی، باقی بتانے آدری. یہ صرف انفرادی زندگی میں نہیں ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ہے، زندگی کے تمام معاملات میں. جبکہ پوری دنیا پر سوچ کیا چھائی ہوئی ہے کہ اجتماعی زندگی کے معاملات عوامی نمائندے طے کریں گے. یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. تو اب نہ فضا سازگار ہے،
نہ زمین پر جہاں کام کرنا ہے عوام میں وہاں بھی یہی تصور ذہن میں بٹھا دیا گیا بس نماز روزہ حج زکات کر لو بخشے بخشائے. اب بتائیے بین الاقوامی فضا بھی وہ ہے, زمینی فضا بھی وہ ہے, لیکن اسی میں کام کرنا ہے. فلیز اب خاص طور پر نوٹ کیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں کام کر رہے ہیں وہاں کو ماحول سازگار تھا. 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے دعوت دی, کتنے افراد ایمان لائے؟ 100 افراد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت, کسی اور کی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکہ مکرمہ میں محنت, اور کتنے افراد ایمان لا رہے ہیں؟ 100 افراد. یہ اللہ کے فیصلے ہے کہ 13 سال میں یہ کچھ ہو رہا ہے, 12 ساڑھے 12 سال میں یہ ہو رہا ہے, اور اگلے 8 سال کے اندر پورے جزیرہ نما عرب کے اندر جو ہے وہ اللہ کا دین غالب ہو گیا. پتہ ہے مکہ ہو گیا 8 سال بعد, اور مزید 2 سال کے اندر پورا جزیرہ نما عرب اللہ کے دین سے کے نیچے جو ہے آ گیا, اللہ کا دین غالب ہو گیا. یہ اللہ کے فیصلے. لیکن اس وقت جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہے مایوسی ہے, جیسے آج ہم مایوسی کا شکار کہ اس دعوت کے سننے کے لیے لوگ تیار نہیں, قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جو سن لیتے ہیں ان میں قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ معاشرے کا جبر اتنا ہے کہ جو تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ اس دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا, اس میں انہیں بہت دقت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ لمحہ مرنا جو ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں. ہاں ایک دفعہ سینے پہ گولیاں کھائیں جان چھوٹے بس اللہ اللہ فیصلہ, لیکن یہ لمحہ مرنا پوری زندگی بتاؤ اسی طرح سے حلال حرام کی تفریق کرتے ہوئے اور پھر اللہ کے دین کے لیے جدوجہد, یہ ظاہر ہے. تو اکثر یہ سننے کے لیے تیار نہیں, جو تھوڑے سن لیتے ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے وہ اسے قبول کر سکیں. پھر بھی کیا کرنا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر حالات سازگار نہیں ہے, ماحول سازگار نہیں ہے, لوگ سننے کو تیار نہیں ہے تو اس دعوت کو چھوڑ دیں گے. نہیں, فَلِذَلِكَ فَادْعُ, آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور قائم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. یہ کافر تو چاہتے ہیں کچھ لوگ کچھ دو کی بات ہو, ہماری چودراہٹ بھی برقرار رہے, ہمارے جو ہے دنیا کے فائدے بھی چلتے رہے, عیش و عشرت بھی ختم نہ ہو, اور یہ دین کا بھی کوئی تقاضا پورا ہو جائے, یہ سودی نظام بھی چلتا رہے, ہماری چودراہٹیں بھی جو ہے قائم رہے, ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھے رہیں, اور یہ نماز روزہ حج زکات کی بنیاد پر جنت میں بھی پہنچ جائے. نہیں, یہ تو نہیں ہوگا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, اور نبی کہہ دیجئے میں تو ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے. یہ قرآن مجید جو نازل کیا میرا ایمان اس پر ہے, اور جو کچھ اس میں کہہ دیا گیا ہے, جس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ پورے دین کی طرف آؤ, دین کو قائم کرو, اس کو نافذ کرنے کی جو ہے کوشش کرو, اور آنا ہے تو پھر پورے آؤ. یہ نہیں ہے کہ چودراہٹ جو ہے تمہاری برقرار رہے, تمہارے فائدے برقرار رہے, نہیں, یہ سب نہیں چلے گا. میں تو ایمان لایا ہوں اس کتاب پر. اب دیکھیے یہاں ایمفیسس کس پر ہے؟ کتاب پر. یہ کتاب ہی بند ہے, اس سے ہی استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں, اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ مردہ روح کے اندر جان پڑے گی, یہ دین کا تصور اور دین کے لیے جو ہے محنت, نظام خلافت کو قائم کرنے کی جدوجہد کا جذبہ یہ قرآن مجید دے گا. اگر قرآن مجید کو آپ بند کر دیں گے پھر یہ جو ہے تھپکی دے کر سلانے والی بات ہے. پھر سو جاؤ بس, نماز روزہ حج زکات کرو اور بس سوئے رہو. یہ ہے جو تمہارے اندر اس جذبے کو ابھارے گا. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, نبی کہہ دیجئے میں ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے. وامرت لاعدل بینکم, اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے مابین عدل قائم کروں. یہ ہے اصل نقطہ کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو کاہے کے لیے بھیجتا رہا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ رسول جو بھیجتا رہا اللہ, 313 رسول, 1,24,000 پیغمبر بھیجے, کاہے کے لیے بھیجے؟ یہ صرف نماز روزہ حج زکات کروانے کے لیے بھیجے تھے؟ نہیں, تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں. ہم نے کتاب دی, معجزات دیے, ساتھ ان کے میزان ترازو اتاری, جس کا جو حق اللہ نے معین کیا اس کے مطابق اس کو ملنا چاہیے, تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں. اور وہی آج موجود نہیں ہے, ذہنوں سے تصور ہی نکل گیا, اور بڑے مطمئن ہیں ہم مذہبی تصور کے ساتھ, جبکہ یہ تصور وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. دیکھیے ایک فرق ہے, کسی کو آپ نے واعظ کو واعظ کہنے کے لیے بلایا, تقریر کرنے کے لیے بلایا, اس نے آ کے بڑی جوشیلی تقریر کی, اور جوشیلی تقریر کرنے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے VIP ٹریٹمنٹ دے دیا, اس کو بہت اچھا کھانا کھلا دیا, کوئی جو ہے اس کی جیب گرم کر دی, وہ اپنے گھر کو گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کیا فرق پڑا کسی کو؟ کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن نبی اور رسول, خاص طور پہ رسول, وہ آتے تھے نہیں. یہ جو دو دھاری تلوار ہے جو نظام چل رہا ہے اس وقت, دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے, ایک طرف دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف جو ہے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. نہیں, مجھے اللہ نے حکم دیا ان کے مابین عدل قائم کروں, ان سے لوں, جو یہ غصب کرنے والے ہیں غاصب ہیں ان سے لوں, اور ان کو دوں جن کے پاس کم ہے.
یہ ترازو اسی لیے دی ہے، اللہ نے معین کیا ہے کس کا کتنا حصہ ہے. ان سے لو جو بہت زیادہ جو ہے دولت کے پجاری بنے ہوئے ہیں، ان سے چھینو اور ان کو دو. میں تمہارے مابین عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، کہ ایک طرف دولت کے انبار لگ رہے ہیں اور عیاشیاں ہیں اور بدماشیاں ہیں، اور دوسری طرف ایک عام آدمی بیچارہ جو ہے 12-14 گھنٹے اور بسا اوقات 16 گھنٹے کمر توڑ دینے والی محنت کرتا ہے، تب جا کر بچوں کا پیٹ پالتا ہے. اس کے بعد کیا اس میں اتنی سخت ہے وہ اللہ سے لو لگائے؟ نہیں نہیں نہیں. دولت کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت تمہارے اغنیاء کے مابین ہی گردش کرتی رہے، دولت مندوں کے مابین گھومتی رہے جیسے آج گھوم رہی ہے. نہیں، دولت کی تقسیم منصفانہ ہو تاکہ جو غریب ہیں ان کو بھی کوئی وقت مل سکے کہ وہ اللہ سے لو لگا سکیں، وہ بھی جو ہے دین کے تقاضے پورے کرنے کی طرف جا سکے. آج غریب آدمی جو ہے اس کو تو کمر توڑ دینے والی جو ہے محنت ہے اس کے بعد کہاں ٹائم ہے اس کے بعد کہ وہ جو ہے اس طرف بھی اللہ کی طرف بھی رجوع کر سکے اور وقت لگا سکے. نہیں، یہ نہیں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے مابین عدل قائم کرنے آیا ہوں. اب اس کو کیا ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے؟ یہی وجہ ہے جو رسولوں کے تذکرے ہم نے پڑھے، کسی رسول کو برداشت کیا گیا ٹھنڈے پیٹوں؟ صرف کہو جی تلاوت کر لو، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکات دے دو، بس اللہ فیصلہ. پھر کسی کا جھگڑا کہاں سے ہوگا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا یہاں ہے کہ نہیں، یہ دین کو قائم کرنا ہے اور جس کے جو حقوق ہیں اس کے مطابق ہوگا. جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس پر ہم روکیں گے، اور جو حلال ہے بس اس کے مطابق ہوں گے معاملات. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. اب آج کے دور میں کیا ہوگا؟ مختلف لوگ کام کر رہے ہیں. ایک وہ ہے جو چلیے صرف مذہب کی حد تک ہیں، نماز روزہ حج زکات، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بس اسی پر مطمئن ہیں. ٹھیک ہے، رہیے مطمئن آپ. لیکن ایک وہ ہے جو نظام خلافت کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اب طریقہ کار پر اتفاق نہیں ہو رہا. کوئی کہہ رہا ہے الیکشن کے ذریعے سے ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے صرف محض دعوت و تبلیغ کرتے رہو، خود بخود سارے کے سارے چینج ہو جائیں گے. لیکن ہمارے لیے قرآن حکیم کیا رہنمائی دے رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے. وہاں سے لو. اور ہمیں ایک قول بھی مل گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا، آپ نے کیسے کیا، اسی کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کی ہے اور اسی کے مطابق تنظیم اسلامی نے طریقہ کار اپنانے کی کوشش کی ہے. اب یہ اختلاف ہے. آپ کوئی کہے کہ طریقہ کار کے اختلاف کو جو ہے نظر انداز کر کے اور یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر کام کریں، نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے. آج تک تاریخ انسانی میں کبھی بھی الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدلا، اور نظام خلافت قائم کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے نظام بدلنا. اور یہ جو الیکشن کے ذریعے تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم اب نظام بدلنے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو جو ہے بند باندھنے کی بات کر رہے ہیں کہ سارا میدان انہی کے لیے نہ چھوڑ دیا جائے. یہ سوچ ہے. جو بھی ان کے سمجھدار لوگ ہیں جو کہ الیکشن کی سیاست میں، آپ ان سے بات کیجئے، اس لیے کہ تنہائی کے جواب میں کیا کہیں گے. میری جب بھی کسی سے بات ہوئی میں تسلیم کیا اس کو کہ نہیں، اب نظام بدلنے کی بات وہ تو ہو ہی سکتا ہے اس کے ذریعے، یہ تو پاسبلٹی نہیں. اور محض دعوت و تبلیغ سے اکثریت کا بدل جانا یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. اکثریت تو بدلتی ہی نہیں ہے. تاریخ انسانی میں آج تک کبھی اکثریت بدلی ہی نہیں ہے. یہ خام خیالی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں 8ویں پارے کے شروع میں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ نبی اگر آپ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. اکثریت تو سیدھے راستے پر نہیں آتی، قرآن و سنت کے بتائے ہوئے راستے کو تو نہیں قبول کرتی. تو اکثریت محض دعوت و تبلیغ سے نہیں بدل سکتی، نہ آج تک کبھی بدلی ہے نہ بدل سکتی ہے. اور نظام بدلنے کے لیے انقلاب چاہیے. یہ وہ حقائق ہیں جو بالکل اظہر من الشمس ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واضح ہیں. جیسے جو ہے پہلے واضح نہیں تھی بات، لیکن اب بات واضح. تمام اکانومسٹ مانتے ہیں کہ ریٹ آف انٹرسٹ جتنا ہائی ہوگا اتنا انفلیشن بڑھے گی، اتنا بے روزگاری بڑھے گی، اور جتنا ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے آپ کم کرتے جائیں گے اتنا ہی بے روزگاری کم ہوتی چلی جائے گی، اتنا انفلیشن گھٹے گی. یہ حقائق ہیں. اسی طرح سے یہ حقیقت ہے کہ نظام نہیں بدلتا بغیر انقلاب کے، اور انقلاب کے ذریعے سے
نظام بدلا جاتا ہے اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہاں سے رہنمائی لینی ہے، وہ ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب جن میں طریقہ کار کے حوالے سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے کرو بھائی، اگر آپ کا اطمینان مجھ پر ہے ٹھیک ہے کرو، ہم نے جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اب ان کے درمیان ہے یہ بات اصلا. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم، ایک دفعہ افہام و تفہیم کے لیے بات سمجھنا سمجھانا ضرور ہے، لیکن اب بحث مباحثہ نہیں ہے ہمارے تمہارے مابین. اس لیے کہ کٹ حجتی بحث مباحثہ اس کے کوئی فائدے نہیں، اس سے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اللہ یجمع بیننا، اگر ہماری نیتیں نیک ہوئی تو اللہ ہمیں جمع کر دے گا اس دنیا میں ہی. کوئی موقع ایسا پیدا کر دے گا کہ نظام خلافت کے قیام کے مرحلے کے حوالے سے ہمارے لیے کوئی ایسی پوائنٹ کی پوزیشن آ جائے گی جہاں ہم اکٹھے ہو جائیں گے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگر نیت نیک ہو تو قافلے کسی ایک وقت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے مختلف جگہوں سے قافلے چلتے ہیں حج کے موقع پر، لیکن سارے کے سارے کہاں پہنچتے ہیں؟ میدان عرفات میں پہنچتے ہیں. ایسے ہی تمہاری منزل تو ایک ہے نا، نظام خلافت کا قیام، اقامت دین، یہ منزل ہے. تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اگر اخلاص نیت ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا کسی مقام پر تمہیں اکٹھا کر دے گا. اور بالفرض دنیا میں اکٹھے نہ بھی ہوئے، اخلاص نیت کے باوجود بھی ہو سکتا ہے امکان اس کا کہ دنیا میں اکٹھے ہونے کی نوبت نہ آئے، تو اللہ آخرت میں تو اکٹھا کرے گا نا تم سب کو. تم سب کے سب ایک جگہ موجود ہوگے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اس دعوت کو قبول کیا جا چکا ہے. کچھ لوگ قبول کر چکے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک دعوت وہ ہے جس کو لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے، کچھ قبولیت ہی نہیں مل رہی. اس کو آپ اس طرح سمجھیں، بات کو سمجھانے کے لیے عرض کروں آپ سے. ایک راستہ ہے جو جنگل میں سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن وہ بہت مشکل راستہ ہے. مقصد راستہ ہے نہیں، وہ جھاڑیوں کے اندر سے آدمی کو بڑی مشکل سے نکلنا پڑتا ہے. ایک ہے راستہ ہے پیدل چلنے کا، لیکن وہ جنگل کے باہر سے گھوم کر بہت دور سے جانا پڑتا ہے، بڑا لمبا پڑ جاتا ہے سفر. اب لوگ جو ہیں وہ جنگل میں جانا تو ظاہر ہے کہ پسند نہیں کرتے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. وہ اوپر سے گھوم کر جاتے ہیں. لیکن اب کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جو ہے اتنی لوگ مشقت اٹھاتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، میں ہمت کرتا ہوں ایک مرتبہ یہ جنگل کے اندر سے، جھاڑیوں کے اندر سے ہو کر گزرتا ہوں. اب وہ ایک آدمی ہمت کر کے وہاں سے گزر گیا. تو وہاں جب ایک دفعہ وہ گزرتا ہے تو کچھ نہ کچھ پہلے کے مقابلے میں کچھ جھاڑیوں کو کاٹتا ہوا اور ادھر ادھر کرتا ہوا جاتا ہے، تو اس سے کچھ نہ کچھ پہلے کے مقابلے میں ہلکا سا راستہ بن جاتا ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ اس سے تو کم ہمت ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمت والا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ جب یہ جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا. اب وہ وہاں اس راستے پر جو ہے چل پڑتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے. اس طرح کرتے کرتے کچھ اور لوگ بھی وہاں سے ہمت کر کے گزرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ پھر راستہ بن جاتا ہے. تو کہا ایک وقت وہ تھا کہ جب اس دعوت کو قبول کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، اس کی طرف رجوع ہی نہیں تھا، اکا دکا کہیں لا رہے تھے ایمان. لیکن اب جو ہے اب تو اس دعوت، اس کی طرف جو ہے رجوع کرنے والے، اس دعوت کو قبول کرنے والے اب ایک مناسب تعداد ہو چکی ہے. اس دعوت کو قبول کر لیا گیا ہے. لہو حجتہم داحضۃ عند ربہم. اب ان کا جھگڑا جو ہے باطل ہے ان کے پروردگار کے پاس. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور صحابہ کرام بڑی نمایاں شخصیتیں ہیں. یہ سب لوگ ایمان لا چکے، چرچا ہو چکا، حقائق کھل چکے. اب تمہارے پاس کوئی سوال نہیں اس کا. اور خاص طور پر جس کا دل گواہی دے دے کہ یہ دعوت حق ہے اور پھر وہ اگر ڈھیل کرتا ہے تو پھر جان لیجئے کہ انسان کی نیکی کرنے کی صلاحیت کمزور پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میں دل سے کہتا ہوں آپ سے یہ بات کہ میں یہ نہیں کہتا آپ لازمت نظیم اسلامی میں آئیں، نہیں، آپ اپنا خوب اچھی طرح غور و فکر کریں، چھان پھٹک کریں، جہاں آپ کا دل گواہی دے وہاں اس جماعت کے اندر جو نظام خلافت کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جس کا جو بھی طریقہ کار ہے، لیکن آپ کا دل ٹھک گیا اس پر کہ ہاں یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں، وہاں اگر اپنا مال اور جان کھپائیں گے خلوص نیت کے ساتھ، آپ کی آخرت کی نجات ہو جائے گی. اس میں تنظیم اسلامی میں شامل ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن دل کا گواہی دینا ضروری ہے کہ یہ جماعت ہے وہ جس پر میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہی صحیح کام کر رہے ہیں. یہی جو ہے قرآن و سنت کے حوالے سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہی طریقہ صحیح ہے. جہاں دل گواہی دے وہاں کام کرنا چاہیے. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ڈھیل نہیں کرنی چاہیے. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور وہ لوگ جو اب بات سمجھنے کے باوجود حجت بازی میں لگے ہوئے ہیں، ان کی حجت بازی کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ وہ ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور میزان اتاری. یہ ترازو دیا اللہ نے، صرف جو ہے نماز روزہ حج زکات ہی نہیں دیے، ساتھ پورا سسٹم دیا ہے، حقوق معین کیے ہیں، کس کے لیے کتنے حقوق ہیں اس کے مطابق دو.
وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ قیامت کی گھڑی قریبی آ چکی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، یہ کافر کہتے تھے لے آئیے وہ قیامت، وہ لے آئیے عذاب، تو کیا پتا ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے عذاب کو جلدی وہ مانگتے ہیں جو اس کا ایمان نہیں رکھتے، جنہیں یقین نہیں ہے کہ قیامت آنی بھی ہے. والذین آمنوا مشفقون منها، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، جنہیں پتا ہے قیامت ہوگی، یقین ہے جن کے دل میں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ و ترسا رہتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ واقعی ہونی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، وہ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بہت نرم دل ہے اپنے بندوں پر، بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بڑے بڑے کافروں کو بھی خوب نوازتا ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ طاقتور ہے اور زبردست ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے، اس میں اضافہ کریں گے. یعنی جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرے گا، اپنے اعمال کرے گا، ہم اس کی آخرت کی کھیتی کے اندر اضافہ کرتے جائیں گے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی تو ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے اس کو. نُؤْتِهِ مِنْهَا، کچھ، سارا جو مانگ رہا ہے سب کا سب نہیں، جتنی محنت کر رہا ہے اتنا نہیں، جتنا ہم چاہیں گے اس میں سے کچھ اس کو دے دیں گے. لیکن وما له في الاخرة من نصیب، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین، کیا ان کے شرکاء ہیں جنہوں نے دین کے حوالے سے کوئی شریعت دی ہو؟ ما لم یعظم به اللہ، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یعنی انہیں اللہ کی طرف سے کوئی شریعت نہیں آئی تو ان کے شرکاء نے کوئی انہیں عذر دین کو شریعت دی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے دین دیا ہو اور دین کے ساتھ شریعت کے احکامات دیے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر آپ کے پروردگار کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا. وان الظالمین لهم عذاب علیم، اور بے شک جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا، آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ اپنے کرتوتوں کے باعث ڈرتے ہوں گے، یعنی جو گناہ کمائے ہوں گے انہوں نے اس کے باعث ڈرتے ہوں گے قیامت والے دن. وهو واقع بهم، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے پاس سے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی فضیلت. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. یعنی ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں جنت کی نعمتوں کے حوالے سے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ قرابت داری کا لحاظ چاہیے. تم جو ہے ویسے میں جو ہے میری دعوت جو ہے سمجھنے کے بعد رد کر رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا کہ چلو تمہیں کوئی چٹی پڑ رہی ہو اس کی، کم از کم اور کچھ خیال نہیں کرتے تو کم از کم قرابت داری کا خیال کر لو. مجھے رسول نہیں مانتے نہ مانو، لیکن تمہارے سے رشتہ داری تو ہے. جو مشرکین مکہ تھے وہاں پر ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں، تعلقات بھی تھے، تو کہا اور کچھ نہیں تو کم از کم رشتہ داری کا ہی خیال کرو. آدمی اور کچھ خیال نہیں کرتا تو کم از کم رشتہ داری کا تو خیال کرتا ہے، وہی خیال کر لو. اب ہمارے یہاں ایک گروہ نے جو ہے اس کا مفہوم ہی اور بنا دیا. حالانکہ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور خیال نہیں کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا خیال کر لو، اس کے حوالے سے کوئی جو ہے تھوڑی سی نرمی برت لو. یہ تو اتنی شدت سے مخالفت کر رہے ہو، اس میں کچھ کمی کر لو. ہمارے ایک گروہ اس نے کہا جی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حضور کے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرو. حالانکہ وہ ہے بات، لیکن وہ یہاں اس آیت کے حوالے سے نہیں ہے. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کفر کے اندر اتنے شدید ہو گئے ہو کہ میری مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے ہو تو اور کچھ نہیں تو کم از کم رشتہ داری کا خیال کرو، مخالفت نہ کرو اتنی. یہاں وہ بات آ رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو ہے تم اہل بیت کے ساتھ محبت کا تعلق استوار کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی کمائے گا نیکی تو ہم ان قریب اس نیکی کو بڑھائیں گے، اس کو اچھا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں تو کیا ہی خوب بدلہ ہوگا. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور شکر قدردان ہے، نیکیوں کی قدر کرے گا. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ گھڑ کر لے آئے ہیں؟ معاذ اللہ، یعنی حضور قرآن خود گھڑ کر لے آئے ہیں، یہ الزام لگاتے تھے وہ. فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، بس اگر اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل پر مہر کر دے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ آپ جھوٹ گھڑ کر لا رہے ہوں تو ہم چاہیں تو آپ کے دل پر مہر کر دیں، آپ یہ گھڑ کر لا ہی نہ سکیں. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور وہ مٹا دیتا ہے باطل کو اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے اپنے کلام سے ثابت کر دیتا ہے. یہ تو اگر باطل کہیں جھوٹ گھڑ کر آپ لا رہے ہوتے اللہ اس کو روک دیتا، لیکن یہ اسی لیے آ رہا ہے. اور جہاں کہیں اس کے اندر کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے وہ اس کو ہم جو ہے
صحیح کر دیتے ہیں، اس میں سے باطل کا پہلو نکال دیتے ہیں اور حق کا پہلو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات، اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، ویعلم ما تفعلون، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے ان کی جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ یعنی دعاؤں کی قبولیت تمہیں اگر چاہیے تو پھر تمہیں ایمان اور عمل صالح دونوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم نیک اعمال تو کرو نا اور پھر اللہ سے دعائیں مانگو تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دعائیں اللہ ان کی قبول کرتا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے راستے پر ہوتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں مزید دے گا اپنے فضل سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ اپنے رزق کو بندوں میں پھیلا دے، یعنی لوگوں کو خوب خوشحالی دے، مال و دولت اور رزق وسعت کے ساتھ، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین کے اندر فساد مچا دیں، بگاڑ پیدا کر دیں، سرکشی برپا کر دیں۔ وہ جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں آپ سے کہ اس زمین پر بسنے والے انسانوں کی عظیم اکثریت، ان کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ اللہ انہیں تھوڑا تھوڑا دے۔ ان کو اگر ان کی حیثیت سے زیادہ مل جائے گا تو پھر وہ گمراہی کی طرف بہت شدت کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جو اب تھوڑا بہت ان کے ہدایت کے ساتھ وہ تعلق ہے، اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، وہ نہیں رہے گا، بڑے سرکش اور باغی بن جائیں گے۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ یہ ناپ تول کر دیتا ہے، اور اگر وہ ناپ تول کر نہ دے اور بڑی خوشحالی زیادہ دے دے تو یہ پوری زمین سرکشی سے بھر جائے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ نازل کرتا ہے اندازے سے جتنا چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے اور دیکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ کون کتنا جو ہے خوشحالی آنے کے بعد گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ اس سے نیچے نیچے رکھتا ہے، اور اس کے لیے خیر اسی میں ہے اللہ کی طرف سے کہ اسے اللہ کم خوشحالی دے، زیادہ خوشحالی نہ دے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ تم مایوس ہو جاتے ہو۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو، یعنی یہ کہ بادلوں کو پھیلاتا ہے اور اپنی بارش برساتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے کام بنانے والا اور خوبیوں والا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانی ہے آسمانوں کا بنانا اور زمین کا بنانا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اس نے جاندار جو ہیں اتنے پھیلا دیے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور جب چاہے ان سب کو وہ اکٹھا کر سکتا ہے، یہ قدرت اس کو حاصل ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، جو تمہارے ہاتھ کماتے ہیں، جو گناہ تم کماتے ہو اس کی وجہ سے تم پر دنیا میں اللہ یہ عذاب بھیجتا ہے۔ یہ پہلے ہم پڑھائے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خشکی اور تری میں جو فساد رونما ہوا ہے تو یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے باعث ہے، تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کی سزا انہیں دے، تاکہ وہ رجوع کریں اللہ کی جناب میں پلٹیں۔ یہی بات یہاں ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے باعث۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور ابھی تو تمہارے بہت سے گناہوں سے وہ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ فیصلے آخرت میں ہوں گے، وہ حساب کتاب آخرت میں لے گا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اسے زمین میں تھکانے والے نہیں ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانی ہے کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اتنے بڑے بڑے جیسے پہاڑ۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس وقت اتنے بڑے بڑے جہاز نہیں ہوتے تھے، لیکن اب بہرحال ہیں پہاڑ جیسے جہاز، بحری جہاز۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر وہ چاہے تو روک دے ہوا تو پھر وہ سارا دن جو ہے سمندر کی پیٹھ پر رکے رہیں۔ آج بھی جو ہے اللہ چاہے تو بحری جہاز میں کوئی خرابی ایسی ہو جائے کہ وہ کھڑا ہو اور لگے ہوئے ہوں انجینئرز جو ہے ٹیکنیشینز اس کے اندر جو بھی خرابیاں دور کرنے اور سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ ان کو ان کی کمائی کے باعث تباہ کر دے۔ ویعفو عن کثیر، یا بہت سو کو ان میں سے معاف کرے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، یعنی قیامت کا دن اللہ جو لائے گا وہ اس لیے لائے گا تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اب جو آیات آ رہی ہیں اس کے اندر جو لوگ نظام خلافت کے قیام کی جدوجہد کرنا چاہ رہے ہوں ان کو یہ تصور اپنانا چاہیے، یہ ان کے اندر صفات ہونی چاہیے، ان کا نظریات یہ ہونے چاہیے اگر یہ کام کرنا ہے دین کا۔
اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، یہ سوچ نہیں بنائیں گے، تو پھر یہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو جو بھی کچھ تم دیے گئے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، یہ برتنے کا سامان ہے، اس کو زیادہ وقت مت دینا، یہ کوئی بہت زیادہ قیمتی چیزیں نہیں ہیں۔ تم بڑی بڑی کاروں میں، بنگلوں میں، عیش و عشرت میں، ہر طرح کی نعمتوں میں تم رہ رہے ہو، لیکن جان لو یہ برتنے کا سامان ہے، چند روزہ زندگی کے برتنے کا سامان ہے۔ تمہاری نگاہ میں اس کی حیثیت صرف برتنے کے سامان کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اگر وقت دو گے پھر دین کا کام نہیں کر سکتے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، اس سے کہیں بہتر، بہت بہتر، اور باقی رہنے والا بھی ہے، یہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ وسائل پر بھروسہ نہ ہو، کسی اور پر بھروسہ نہ ہو، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ اسباب و وسائل موجود ہو تب بھی اللہ پر بھروسہ، اسباب و وسائل نہ ہو تب بھی اللہ پر بھروسہ۔ اللہ محتاج نہیں ہے اسباب و وسائل کا، وہ اسباب و وسائل کی موجودگی میں نتیجہ نہ نکلنے دے، یہ اس کا اختیار ہے، اور اسباب و وسائل نہ ہو اور پھر نتیجہ نکال دے، یہ بھی اس کا اختیار ہے۔ بھروسہ اس پر ہو، اور یہ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، جو یہاں ہے یہ حقیر ہے، اور یہ صرف برتنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ یقین اللہ ہمیں عطا فرمائے، تب دین کا کام ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، یہ کہ وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ فلسفہ ہے۔ جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے۔ نہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، یہ تو وضو کرتے ہوئے اور نیکیاں کرتے ہوئے خود بخود جھڑتے رہتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بے حیائی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے بچو اور بے حیائی سے بچو، اور یہ بہت زیادہ جو ہے تقویٰ کا جو حیضہ ہو جاتا ہے، یہ اپنے اوپر سوار نہ کرو۔ دین کا کام اگر کرنا ہے تو پھر یہ موٹا اصول سے جان لو، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے اور ہر طرح کی بے حیائی سے بچنا ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں ایک اجتماعیت۔ جب نظام خلافت کے قیام کی جدوجہد کرنی ہے تو اکٹھے ہو کر کریں گے نا، ایک جماعت چاہیے، انقلاب نہیں آیا کرتا بغیر جماعت کے، تو وہاں پر کبھی کسی سے اختلاف بھی ہو جائے گا، کسی بات پر ناراضگی بھی ہو جائے گی، تو پھر غصہ بھی آئے گا، لیکن ساتھ ہی ہوگا یہ تو میرا اللہ کا دوست ہے، میرے اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا ہے، تو جب یہ خیال آئے گا میرے اللہ کا دوست ہے تو پھر میرا بھی دوست ہے، میرا بھائی ہے دین کے حوالے سے، تو پھر غصہ آنے کے باوجود وہ معاف کر دیں گے۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ والذین استجابوا لربہم، وہ جنہوں نے اپنے پروردگار کے احکامات مانے، حکم مانے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وامرهم شورى بینہم، اور وہ آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر کے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر جو بھی اللہ نے اس کو دیا اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی پھر دین کا کام نہیں کر سکتا۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ کہ جب ان پر کوئی سرکشی کرے، زیادتی کرے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہ دو مختلف کیفیتیں ہیں، ایک دعوت کا مرحلہ ہے، دعوت کے مرحلے کے اندر جو ہے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر یہ شخص اب بہت زیادہ جری ہو رہا ہے گناہوں پر، ظلم اور زیادتی پر، تو ایسے شخص کا ہاتھ روکنا چاہیے پھر، اس لیے کہ اگر اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا اگر کھڑا نہیں ہوگا تو وہ اور پر بھی ظلم کرے گا، وہ اس نے قبر کس لی ہے ظلم اور زیادتی پر۔ اگر اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا کھڑا ہو جائے گا تو آئندہ پھر وہ سوچ سمجھ کر کرے گا جب کسی پر ظلم و زیادتی کرے گا، ہو سکتا ہے اور لوگ بھی بچ جائے اس کو ظلم و زیادتی سے۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جب ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، جہاں احساس یہ ہو کہ بدلہ لینے سے بہتری پیدا ہو سکتی ہے وہاں بدلہ لینا چاہیے، وہاں معاف نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں پتا ہو کہ معاف کر دینے سے بہتری ہوگی وہاں معاف کر دینا بہتر ہے، لیکن جہاں محسوس ہو کہ بدلہ لینے سے اس کی ہوش ٹھکانے آئیں گے اور آئندہ پھر یہ کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے پہلے سوچے گا، وہاں بدلہ لینا چاہیے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ بھی ویسی ہی برائی ہے، یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو پھر جواباً اتنی ہی برائی کرنی چاہیے، اتنا ہی اس کے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے جیسے اس نے کی ہے، یہ نہیں کہ اب بدلے میں تم اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر گزرو، نہیں۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ظالموں سے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ہمارے جو ہے بعض اوقات جو زیادہ جو ہے نرم دل ہوتے ہیں وہ پھر جو ہے اگر کوئی بدلہ لینے کی طرف جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، معاف کر دو۔ کہا نہیں، جس پر ظلم کیا گیا ہے اگر وہ بدلہ لے رہا ہے تو اس پر ایسے شخص پر کوئی ملامت نہیں ہے، اس کو ملامت نہیں کریں گے۔ ہاں، حکمت کے حوالے سے اسے سمجھایا جا سکتا ہے
کہ دیکھو اس وقت معاف کر دینے میں زیادہ بہتری ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ محسوس کر رہا ہو کہ نہیں اس وقت اس کو جو ہے جواب دینے بدلہ لینے میں بہتری پیدا ہونے کے امکانات ہے، تو اس پر ملامت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو ملامت مت کرو، یہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام کا راستہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر ناحق جو ہے سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے ہیں، ان کے ہے اوپر جو الزام کا معاملہ ہے، ایسے شخص پر نہیں جس پر زیادتی ہوئی اور وہ بدلہ لے رہا ہو، اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو پھر اس کے لیے کوئی نہیں ہے اس کے یعنی اللہ کے بعد کام بنانے والا، اس کے معاملات کو حل کرنے والا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِیلٍ، تو وہ کہیں گے کسی طرح کو لوٹنے کی کوئی جگہ ہے، کوئی لوٹنے کا راستہ ہے، کوئی شکل ایسی بن جائے کہ جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں، لیکن ظاہر ہے وہاں سے واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کی آنکھیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ جہنم کی آگ کی طرف چھپی ہوئی نظر کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، ترچھی نگاہ سے چھپ چھپ کر نظر دیکھ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ وہ جہنم کا عذاب ہے ہمارے لیے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے اہل ایمان، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہ آج ناکام ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ناکام بنایا، وہ اہلیم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی جو قیامت کے دن جو ہے ناکام ہو جائے، جو جہنم کا ایندھن بن جائے، وہ ہے اصل ناکام۔ دنیا کی ناکامی ناکامی نہیں، دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں، اصل کامیاب وہ جو جہنم کے عذاب سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، اور اصل ناکام وہ جو جہنم میں چلا جائے، معاذ اللہ۔ اللہ آخرت کی ناکامی سے بچائے، اللہ دنیا کی بھی جو ہے ذلت اور رسوائی سے بچائے اور آخرت کی ناکامی سے بھی بچائے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اور آگاہ ہو جاؤ کہ ظالم جو ہیں وہ قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء، اور ان کے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، ینصرونهم من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرے۔ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہو، جب تمہیں پکارا جا رہا ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے اندر شامل ہو جاؤ اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، تو اس دعوت کو قبول کرو۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جسے لوٹنا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، وہ پھرے گا نہیں اللہ کی طرف سے دن، وہ قیامت کا دن آ کر رہنا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی تم وہاں پر جا کر انکار کر سکو گے کہ اللہ میں نے یہ جرائم نہیں کیے، نہیں، کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے، کوئی بچت کی گنجائش نہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر یہ اعراض کریں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور اگر ہم انسان کو چکھائیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ تو یہ پھولا نہیں سماتا، بڑا خوش ہوتا ہے، اتراتا پھرتا ہے، مجھے دولت ملی ہے، اور یہ عیاشی بدماشی میں پڑ جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تبھی انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں آزمائش اللہ کی طرف سے، اللہ آزما رہا ہے تو یہ آپے سے باہر ہو رہا ہے، حالانکہ اسے شکر گزار بننا چاہیے، آپے میں رہنا چاہیے، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، اور دوسرے کی بھی آزمائش ہے، جب تنگی دے رہا ہے تو آزمائش کر رہا ہے، وہ بھی جو ہے مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، اللہ کے حکم توڑنے لگتا ہے، حالانکہ اسے صبر کرنا چاہیے تھا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جن کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اور کسی انسان کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر، اور پھر اس کی طرف جو ہے اپنے اذن سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ یہ تین شکلیں ہیں، ایک ہے بالکل براہ راست وحی کا نازل ہونا،
کہ وہی براہ راست قلب مبارک پر جو ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل، ایک ہے فرشتے کے ذریعے سے قلب مبارک پر نازل ہونا، یا ایک اللہ کی طرف سے براہ راست کوئی بات القاء ہو جانا۔ دوسری ہے پردے کی اوٹ سے، اب جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے تو یہ پردے کی اوٹ سے ہو رہا ہے، براہ راست سامنے نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو معراج کے سفر کے دوران اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں قرب بہت ہو گیا ہے، بہت زیادہ قرب ہے، لیکن وہاں بھی پردے کی اوٹ سے ہے، قرب بہت زیادہ ہے ہونے کے باوجود پردے کی اوٹ سے۔ اور تیسرا ہے جو رائے لی گئی ہے وہ یہ ہے، یا تو آپ تیسرے کو اس شکل میں لے کر جائیں گے کہ رسول کے ذریعے درمیان میں فرشتے کا درمیان میں واسطہ آ جائے اور پھر وہ وصول کر کے اور قلب پر نازل کرے، تو وہ ہے جو وحی کی شکل ساری قرآن مجید کی، وہ یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، یا یہ کہ جو پہلی شکل میں ہم نے گر لیا کہ براہ راست اللہ جو ہے وہی کرے یا فرشتے کے ذریعے سے کرے جو قلب پر براہ راست اترے، ایک وہ شکل ہے۔ دوسری یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے، جیسے جبرائیل علیہ السلام جو ہے آئے ہیں انسانی شکل میں اور آ کر باقاعدہ پوری تعلیمات دے کر اور چلے گئے، دوسرے لوگوں میں نہیں دیکھا۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں، اب اس وقت ظاہر ہے اور تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ اعلیٰ ہے، حکمت والا ہے۔ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ہم نے بھیجا آپ کی طرف، یہاں وحی سے مراد ہے بھیجنا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھیجا ایک فرشتے کو، روح سے مراد یہاں فرشتہ ہے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھیجا ایک روح کو، فرشتے کو، من امرنا، اپنے حکم دے کر، اپنی وحی دے کر۔ اب یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ روح کا لفظ جو ہے وحی کے لیے بھی اور فرشتے کے لیے بھی اور روح انسانی تینوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب، آپ پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا شے ہے، ولا ایمان، اور نہ ہی یہ کہ ایمان کیا شے ہے، یعنی وحی آنے سے پہلے، چونکہ ماضی میں کسی آپ کی جو ہے وہ وہاں پر جو مشرکین مکہ تھے ان کے اندر بہت طویل عرصہ گزر چکا تھا، کسی آسمانی کتاب کا کوئی تذکرہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی آسمانی ہدایت کے حوالے سے کوئی بات تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کتاب کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا پہلی وحی آنے سے پہلے تک۔ وہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے، ولا ایمان، اور یہ ایمان کیا ہوتا ہے، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے بنا دی ہے یہ روشنی، یہ نور، ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں واقف نہیں تھے، لیکن وہ پہلی مرتبہ آپ کے علم میں وہ ساری بات آئی۔ لیکن جب وہ آپ کو ہدایت، یہ قرآن کی وحی، قرآن جو ہے آپ پر بذریعہ وحی نازل ہو رہا ہے، تو جیسے جیسے یہ آ رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کیا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اب آپ ہیں، اس وحی کے آنے کے بعد، یہ قرآن مجید آپ کو مل رہا ہے، اس کے بعد آپ خود سراپا ہدایت بن رہے ہیں، اور اب آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے بن گئے ہیں۔ بے شک آپ بلا رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ ہے اس اللہ کا کہ جس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، یعنی یہ اس اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے جو اس آسمان و زمین کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹنے والے۔ سورہ زخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو بنایا قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ اب یہ بار بار جو تکرار ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا، تم عربی سمجھنے والے ہو تاکہ تم سمجھ لو، یہ سمجھنے کے لیے بھائی۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن ہے لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت اعلیٰ اور حکمت والا، یعنی اصل قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ہے اور ہمارے پاس اسی کا عکس ہے یہ۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، ہم یہ یاد دہانی جو ہے کتاب بھیجنا، اس کو موقوف کر دیں گے، اس کو روک دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے؟ نہیں، چاہے لوگ قبول نہ بھی کریں تب بھی یہ دعوت کا عمل جاری رہنا چاہیے، یہ جو پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، ہے نبی آپ دعوت دیتے رہیے چاہے قبول کریں نہ کریں۔ تو اے حد سے گزرنے والوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اس دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ دعوت کا عمل رکوا دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں کتنے ہی نبی، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتے تھے ان کے پاس کوئی نبی مگر یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کر دیے ان میں سے بہت سے زور آور، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور یہی مثال پہلوں کی چلی آ رہی ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور تھے اور ان سے بہت طاقتور تھے لیکن ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھے کس نے بنایا آسمان اور زمین تو کہیں گے اللہ نے۔
تو کہیں گے ان کو بنایا ہے اس زبردست ذات نے، اس زبردست نے اور علم والے نے، اللہ نے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم اس میں ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ، یعنی سفر کر سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی ناپ کر اتارا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہاں کتنا پانی دینا ہے، کہیں سیلاب آ رہے ہوتے ہیں، کہیں خشکسالی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں جو ہے گزارے لائق ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے سب کچھ۔ فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر ہم نے ابھار کھڑا کیا اس پانی کے ذریعے سے ایک مردہ شہر کو، کذالک تخرجون، جیسے ایک مردہ کھیتی ہوتی ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے بارش کے بعد، ایسے ہی ہم تمہیں نکال کھڑا کریں گے قبروں کے اندر سے، کذالک تخرجون، ایسے تم نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلها، اور وہ جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، وجعل لکم من الفلک، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی، والانعام ما ترکبون، اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سواری کرو پھر اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم ان پر سوار ہو چکے ہو، وتقولوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے بس میں کر دیا اس سواری کو یا اس جانور کو، اور ہم اس کو اپنے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، یعنی اللہ کے قابو میں دینے کی وجہ سے یہ ہمارے قابو میں ہے، اور ہمیں لوٹ کر اپنے پروردگار ہی کی طرف جانا ہے۔ کسی سواری پر آپ بیٹھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اختیار میں اس کو دے دیا ہے، ورنہ ہم اس کو اختیار میں نہیں لے سکتے تھے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے، جز ٹھہرایا یعنی اولاد ٹھہرائی ہے، یعنی اس کے بعد بندوں کو ہی اس کے اولاد قرار دے دیا ہے، معاذ اللہ۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان واضح طور پر ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں چن لی اور تمہیں چن کر دے دیے بیٹے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو بھی خبر سنائی جائے جس کو اس نے منسوب کیا ہے الرحمن کی طرف بطور مثال، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو سارے دن اس کے چہرے پر سیاہی چھائی رہے اور بدن میں گھٹ رہا ہوتا ہے، یعنی منسوب کس کی طرف کیا؟ بیٹیوں کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر منسوب کیا ہے۔ یہی بیٹی اگر اس کے ہاں پیدا ہو جو اللہ کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں تو سارا دن ان کے چہرے پر سیاہی آتی رہے اور دل میں گھٹ رہے ہوتے ہیں اور زندہ دفن کر دیتے تھے یہ لوگ۔ اب من ينشأ في الحلیہ، کیا وہ ہستی جو کہ زیوروں میں پرورش پاتی ہے، وہ فی الخصام غیر مبین، اور جھگڑے کے وقت واضح طور پر بات بھی نہیں کر سکتی، یعنی جو عورت کی اللہ تعالیٰ نے اصل اس کی جو آپ کہہ لیجئے کہ جبلت بنائی ہے، اس کے اندر شرم و حیا کا مادہ بہت زیادہ ہے، اور ایک تو وہ گڑیوں کے اندر اور زیورات میں کھیلنا کودنا یہ اس کا اصل مزاج ہے، اس سے ہٹ کر جو مزاج بچیوں کا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ صحیح بات نہیں ہے، وہ غلط رخ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جب کبھی جھگڑے والی بات ہو کوئی، اس کے اندر عورت کے اندر جو ہے وہ اس وقت وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ کھل کر اپنی بات جو ہے صحیح طریقے سے کر سکے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ایسی بھی ہے کہ جو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، لیکن جو عورت کا اصل مزاج اللہ نے بنایا وہ یہی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ٹھہرایا ہے انہوں نے فرشتوں کو جو بندے ہیں اس کے، اور انہوں نے ٹھہرا دیا ہے فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر جو کہ اس کے بندے ہیں۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ ان کی تخلیق کو دیکھتے تھے، یہ موجود تھے اس وقت؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ہم ان کی گواہی جو ہے یہ لکھ کر رکھیں گے اپنے پاس، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کس بنیاد پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر الرحمن چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ نہیں دوڑا رہے مگر اپنے اٹکل پچو خیالات۔ ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے؟ اگر ہے تو لائیں، فہم بہ مستمسکون، دکھائیں ہمیں جس کتاب کو مضبوطی سے وہ تھامے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کسی کتاب میں نہیں تھا، یہ ان کے من گھڑت خیالات تھے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور انہی کے نقش قدم پر ہم ہدایت پر چل رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی کے اندر کو خبردار کر دینے والا، مگر کہا وہاں کے خوشحال لوگوں نے، یہ بڑے بڑے سردار چودھری سرمایہ دار، انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، اسی پر چل رہے ہیں۔
یہ ہر دور میں یہی بات ہے. اور یہ کون کہتے تھے؟ بڑے بڑے سردار، چودھری، سرمایہ دار، جن کے مفادات ہوتے تھے وابستہ نظام کے ساتھ، وہ اس دعوت کا انکار کرتے تھے. کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے. کیوں چلیں گے؟ تاکہ ہماری یہ چودراہٹیں برقرار رہیں. قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم. اور جو بھی رسول تھے ان کے پاس وہ کہتے تھے کہ جو میں لا دوں تمہیں اس سے زیادہ ہدایت والی بات جس پر تم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، جس پر تم اپنے آباء و اجداد کو پا رہے ہو، اس سے زیادہ ہدایت والی بات میں لے کر آیا ہوں. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو اس کا تو ہم کفر کرتے ہیں، اس سے تو ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، تو ہم کیسے مان لیں. فانتقمنا منهم. تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. پھر دیکھ لیجئے کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ میں تم سے بیزار ہوں، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. اللہ سے نہیں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے. فإنه سيهدين. وہی مجھے ہدایت سے نوازے گا. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. اور یہی بات وہ چھوڑ گئے اپنی اولاد کے اندر تاکہ وہ رجوع رہیں، اللہ کی جناب میں پلٹتے رہیں، توحید پر قائم رہیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. کوئی نہیں، میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا میں برتنے کا سامان دیا. ڈھیروں دولت بھی دے دی ہے تو یہ برتنے کا ہی سامان ہے، میں نے ان کو دیا ہے. یہاں تک کہ جب آگے ان کے پاس آ گئی حق بات اور رسول آ گئے واضح تعلیمات لے کر. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون. اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا کفر کریں گے. یعنی جب حق بات آ گئی اور وہ معجزات کو انہوں نے جادو قرار دے دیا اور پھر اس کا کفر کر دیا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن دو بڑی بستیوں میں سے کسی شخص پر. یعنی طائف کے اندر جو ہے دو بڑے سردار تھے اور مکے میں بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے کسی پر جو ہے یہ قرآن نازل ہونا چاہیے تھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ان پر کیوں نازل ہو گیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. کیا آپ کے پروردگار کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ان کے پاس اختیار ہے رحمت کی تقسیم کا کہ ان کے کہنے سے ہم دیں گے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے تقسیم کی ہے ان کے مابین روزی کے سامان دنیا کی زندگی میں. یہ ہم نے تقسیم کی ہے. مال و دولت میں ان کو بڑھا دیا تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا اختیار ان کا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اور ہم نے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے ہیں، یعنی دولت کے اعتبار سے، چودراہٹ کے اعتبار سے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. تاکہ بعض ان میں سے بعض کو اپنا خدمتگار بنائے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو مال و دولت کی جو فرق کی کیفیت ہے، اسی کی وجہ سے کوئی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے اور کوئی جو ہے بیچارہ مالی اعتبار سے کمزور اور فیکٹری میں کام کرتا ہے. اگر سب کے سب امیر ہوتے تو میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ پھر کون پانی بھرتا؟ پھر کون کارخانوں میں کام کرتا؟ پھر تو نظام نہیں چل سکتا تھا. یہ اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ تمہیں چودراہٹ مل گئی ہے، تو اللہ کی رحمت، یہ وحی کا سلسلہ، یہ ہدایت کا سلسلہ، یہ اللہ فیصلہ کرے گا کس کو دینا ہے. یہ دولت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، چودراہٹوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا. ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اور آپ کے پروردگار کی رحمت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں. دنیا کے تمام مال و اسباب سے یہ آپ کے پروردگار کی رحمت، یہ قرآن کی دولت، یہ سب سے بہتر ہے. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی امت ہوتے، سب کے سب کافر ہو جاتے. ایک ہی امت سے مراد یہاں کافر ہونا ہے. کیوں؟ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن. تو ہم دیتے ان کو جو الرحمن کا کفر کرتے ہیں، لبیوتہم سقفا من فضہ. ان کے گھروں کے لیے چھت چاندی کی، ومعارج علیہا یظہرون. اور وہ سیڑھیاں جن پر کے وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے. ولی بیوتہم ابوابا وسرورا علیہا یتکئون. اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر کے وہ سہارے کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے. وزخرفا. چاندی نہیں، سونے کے بنا دیتے ہم سب کے سب. ان کی ساری استعمال کی چیزیں سونے کی ہوتی، لیکن جب اتنا مال و دولت ہوتا تو پھر سارے کے سارے کافر ہو جاتے. جو اب یہ جو ہے ایمان کی طرف لوگوں کا رجحان ہو جاتا ہے، یہ بھی ختم ہو جاتا. اب بھی تو بہت تھوڑے آتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے بھی نہ ہوتے، سب کے سب کافر ہی ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا یہ، وہ تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. انسانوں کی عظیم اکثریت اسی قابل ہے کہ تھوڑے پر رہے تو کچھ نہ کچھ ہدایت پر رہے گی، ورنہ گمراہ ہو جائے گی. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر دنیا کے برتنے کا سامان. ڈھیر دولت بھی ہو، قارون کا سا خزانہ بھی ہو، تب بھی جو ہے یہ برتنے کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور آخرت آپ کے پروردگار کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے، وہ ہے اصل زندگی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو کوئی الرحمن کی یاد سے نظریں چرائے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک شیطان کو، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے. یعنی اب نوٹ کیجئے، یہ بطور سزا ہوتا ہے کہ ایک طرف قرآن کی دعوت پیش کی جا رہی ہو
اور اس قرآن کی دعوت کو سمجھنے کے بعد انسان اس کو نظر انداز کرے تو پھر ایک شیطان لگتا ہے ساتھ. یہ سزا ہے اس کی جو وہ اس دعوت کو نظر انداز کر رہا ہے, قرآن کے پیغام کو نظر انداز کر رہا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, وہ پھر اسے روکتے رہتے ہیں سیدھے راستے سے, کیونکہ پہلی مرتبہ اس نے اس سیدھے راستے پر رہنے کی بجائے لیفٹ سائڈ پر رجحان ہو گیا. اب شیطان مسلط, اب وہ اس کو مزید اور ہٹانا چاہے گا وہاں سے, مختلف دلائل سجھائے گا, مسائل میں الجھائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور وہ انہیں روکتے رہتے ہیں سیدھے راستے سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. یعنی آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹاتا ہے, اور انہیں یہ بھی احساس نہیں ہونے دیتا کہ تم گمراہ ہو رہے ہو. یہ ہے جو سب سے زیادہ جو ہے آپ سمجھیے کہ گھاٹے کا سودا ہے, کہ انسان غلط راستے پر چلا جائے اور پھر بھی سمجھ رہا ہو کہ میں سیدھے راستے پر ہوں. حتی اذا جاءنا, یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے ہمارے پاس. قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین, تو وہ کہے گا کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں بعد المشرقین ہو, جیسے مشرق اور مغرب کے مابین فاصلہ ہے ایسے تیرے اور میرے مابین فاصلہ ہو. یعنی جو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا وہ کہے گا اس شیطان کو دیکھ کر کاش تیرے اور میرے مابین اتنی فدوری ہو. فبئس القرین, تو کیا ہی برا ساتھی ہے تو. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, اور کوئی فائدہ نہیں آج کے دن تمہارے لیے, آج کے دن جبکہ تم ظالم ثابت ہو چکے ہو. تم نے دنیا میں ظلم کیا تھا, آج کے دن تم ظالم ثابت ہو گئے, آج کے دن تمہارے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. اور أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, اور آج کے دن تم عذاب میں مشترک ہو گئے. وہ شیطان بھی جائے گا اور جس کے بہکاوے میں تم آئے تھے تم بھی جاؤ گے. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کیا اے نبی آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو ہدایت پہنچائیں گے, یا اس کو جو کہ واضح طور پر گمراہی میں جا چکا ہے اس کو ہدایت دیں گے؟ نہیں, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہدایت اس کو ملے گی جس کے اندر کوئی طلب ہوگی, جس کے اندر کوئی رجحان ہوگا. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, پھر اگر ہم چاہیں نبی تو آپ کو لے جائیں یہاں سے اور پھر ہمیں ان سے انتقام لینا ہے. انہوں نے قرآن کی دعوت کو, ہماری دعوت کو نظر انداز کیا, ان سے ہم انتقام لیں گے. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ, یا اے نبی آپ کو دکھا دیں وہ جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, تو یہ اس پر ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ان پر آپ کی نظروں کے سامنے دنیا کا عذاب آ جائے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, تو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے اس کو جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس قرآن کو, اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیجئے, کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے, ایک حکم کو بھی نہیں چھوڑنا ہے, سب کے سب کو مضبوطی سے تھام لیجئے. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور یہ بدبخت جو ہے چاہ رہے ہیں کہ کچھ دو کی بات مت قطن نہ مانے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, اور یہ یاد دہانی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور تم سے عنقریب پوچھا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اور پوچھئے جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے کبھی. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا ہم نے الرحمن کے سوا کوئی اور معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ کسی رسول کی دعوت میں کہیں تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ نہیں, کبھی کسی رسول کی دعوت میں یہ نہیں تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, تو انہوں نے کہا میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا, جب وہ ان کے پاس آئے ہمارے معجزات کے ساتھ. اذا هم منها يضحكون, تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے. وما نريهم من آية الا هي اكبر من اختها, اور وہ نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی مگر پہلے سے بڑی. اکبر من اختها, بہن سے بڑی, یعنی پہلی سے بڑی مراد ہے کہ جو چھوٹی جو ہے یہ نشانی جو ہے بہنیں ہیں آپس میں, تو جو نشانی پہلے دکھائی ہے اس سے بڑی دکھاتے تھے, بڑی سے بڑی یہ نشانیاں دکھاتے گئے ان کو. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ وہ لوٹ آئیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ, اور وہ کہنے لگے اے جادوگر, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر کہہ کے پکارتے تھے, اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو جیسے کہ اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے, یعنی اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے. إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ, اگر ہم سے یہ تکلیف دور ہو جائے گی, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, چچڑیوں کا عذاب, مینڈکوں کا عذاب, خون کا عذاب, چچڑیوں کا عذاب, یہ پتہ نہیں کون کون سے عذاب تھے جو ان پر آئے, تو اگر یہ عذاب ہم سے دور ہوگا تو ہم ہدایت پا لیں گے, ہم ایمان لے آئیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, اور جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے تھے, اذا هم ينكثون, تبھی وعدہ توڑ ڈالتے تھے. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں نے کیا, اور یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو ہے جو بھی اس وقت کے تھے وہ بنی اسرائیل والے, انہوں نے جو ہے اور فرعون والے انہوں نے کیا. وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ, اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں میں. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي, اس نے کہا ہے میری قوم کیا میرے ہاتھ میں بادشاہت نہیں ہے اس ملک کی, میں بادشاہ نہیں ہوں اس ملک کا, اور کیا یہ نہروں کا نظام ہے یہ میرے حکم کے تحت نہیں چل رہا, جس کو میں چاہتا ہوں پانی دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں روک دیتا ہوں. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے, الہ وہ ہے, تو یہاں تو میں دعوے دار بنا بیٹھا ہوں, بادشاہت میری, پانی کا نظام میرے کنٹرول میں, کیا میں نہیں ہوں؟
معاذ اللہ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، بھلا میں بہتر ہوں اس شخص سے، میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جس کو کوئی معاشرے میں عزت حاصل نہیں۔ اب ظاہر ہے فرعون کے مقابلے میں جو ہے معاشرے کے اعتبار سے تو بظاہر موسیٰ علیہ السلام اتنے باعزت نہیں تھے، ان کو اتنا جو ہے دنیا نہیں پہچانتی تھی اس وقت کی، ولا یکاد یبین، اور نہ ہی وہ صاف بول سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ یہ بھی وہ جو بچپن میں جو ہے ایک موقع آیا تھا کہ داڑھی پکڑ کر جو ہے کھینچ لی تھی فرعون کی، اس سے میں کہا یہ لگتا ہے بچہ آگے جا کر جو ہے میرے لیے خطرناک ثابت ہوگا، کہا گیا کہ نہیں یہ بچہ معصوم ہے، اسے کیا پتا، کہا پھر آزمائش ہوگی، ایک طرف آگ کا انگارہ رکھو ایک طرف ہیرا رکھو، پتہ لگ جائے گا ابھی، اگر آگ کے انگارے کو پکڑے گا تو چھوڑ دوں گا، اور اگر ہیرے کو پکڑا تو سمجھوں گا کہ یہ میرے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رجحان ہیرے کی طرف تھا، ہم نے جو ہے ہاتھ بڑھوا دیا آگ کے انگارے کی طرف اور اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، اس کے بعد لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو کہا نہ معاشرے میں ان کی کوئی اس طرح سے عزت ہے جیسے میں جو ہے یہاں پر خدائی کا دعوے دار بیٹھا ہوا ہوں، ولا یکاد یبین، نہ ہی یہ بات صاف طریقے سے کر سکتے ہیں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من الذهب، کیوں نہیں ان پر جو ہے اتارے گئے کنگن سونے کے، او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا ان کے پاس فرشتے کیوں نہیں آ جاتے صفے باندھ کر؟ اللہ جو ہے اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو فرشتے بھیج دے، ان کے ساتھ صفے باندھ کر فرشتے ہوں ہٹو بچوں کی صدائیں بلند کرتے ہوئے۔ فاستخف قومه فاطاعوه، تو اس نے مت مار دی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو جو ہے غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور پھر ہم نے انہیں گئے گزرے کہانیاں بنا دیا، یعنی گئے گزرے لوگوں کی کہانیاں بنا دیا اور مثال بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون، اور جب آپ مثال لائیں ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اذا قومك منه يصدون، تبھی آپ کی قوم جو ہے اس پر شور مچانے لگتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک مضمون آ چکا تھا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم بھی اور جن کو تم پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کہتے تھے کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایندھن بنیں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کو کہا گیا کہ نہیں، یہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیمات نہیں دی تھی ان کو کہ جس کی وجہ سے وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ نہیں جائیں گے، یہ تو ان بتوں کی طرف جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پتھروں کی مورتیاں جو بنائی ہیں، یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن وہ بہرحال شور مچاتے تھے، کسی کو دلیل چاہیے ہو، کوئی موقع چاہیے ہو، وہ انہیں مل جاتا تھا اس حوالے سے، تو بڑا شور مچاتے تھے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے معاذ اللہ جہنم میں۔ وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، معاذ اللہ۔ ما ضربوه لك الا جدلا، اور وہ نہیں مثال بیان کرتے مگر آپ سے جھگڑنے کے لیے، یعنی وہ ساری باتیں کرتے ہیں صرف جھگڑے کی بات ہے، ورنہ تو انہیں بھی سمجھ آئے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور یہ ہمارے معبودوں کی کیا حیثیت ہے۔ بل هم قوم خصیمون، بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ نہیں ہے مگر ہمارے ایک بندے کے ہم نے ان پر انعام فرمایا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو مثال بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہاری جگہ فرشتے جو ہیں دنیا میں بھیج دیں جو تمہاری جگہ زمین کے اندر بس جائیں۔ فإنہ لعلم للساعۃ، اور وہ تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو علامت ہیں، پہچان ہے قیامت کی، یعنی جو زندہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، تو اب جو آئیں گے، پہلے وہ آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، ورسولا الی بنی اسرائیل، اب آئیں گے ایک امتی کی حیثیت سے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک امتی کی حیثیت سے اب آئیں گے، لیکن وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا یہ علامت ہے قیامت کی۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تم اس کے بارے میں شک مت کرو، وَاتَّبِعُونَ، اور میرا کہنا مانو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تمہیں شیطان سیدھے راستے سے نہ روک دے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، اور کہا میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت والی باتیں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ کی ناراضگی سے بچو اور میرا کہنا مانو۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، تو پھر اختلاف کیا کئی گروہوں نے ان کے مابین، ان میں کئی گروہ میں بٹ گئے۔ بنی اسرائیل ایک تو یہودی علیحدہ ہو گئے اور نصرانی علیحدہ ہو گئے، نصرانیوں میں کئی گروہ بن گئے، ان میں مختلف نظریات ہیں، اگرچہ ان کے دو نمایاں ہیں، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس۔ اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی ایک سوچ کے حامل نہیں ہے، ان کے مابین بھی اختلاف رائے موجود ہے۔
فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس بربادی ہے اس روز ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، اب وہ نہیں انتظار دیکھ رہے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنے دوست ہیں دنیا کے اندر، یعنی جتنے دوست ہیں دنیا میں اور جو مومن نہیں ہیں، وہ اس روز یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے. پرہیزگار جو ہوں گے، نیک لوگ جو ہوں گے وہ تو وہاں بھی دوست، دنیا میں بھی دوست وہاں بھی دوست. لیکن جو پرہیزگار نہیں ہیں، مجرم لوگ ہیں، جو دنیا میں بڑی دوستیاں تھیں، بڑے ایک دوسرے سے تعلق تھے اور کام نکلواتے تھے ایک دوسرے پر جانے بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے، تو نے مروا دیا، وہ کہے گا تو نے مروایا ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتا بھی تھا کہ ہدایت کی بات سنے سمجھے، لیکن تو نے مجھے نہیں جانے دیا. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، کہا جائے گا یعنی قیامت کے دن، اے میرے بندو نہ تمہارے لیے آج خوف کا موقع ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور وہ تھے فرما بردار. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، اور تمہاری یہاں پر عزت کی جائے گی. یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، ان پر لے کر پھریں گے سونے کی پلیٹیں اور آب خورے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور ان کے لیے اس میں ہوگا جو ان کے جیوں کی خواہش ہوگی اور جس سے آنکھیں لذت پائیں گی، سکون حاصل کریں گی. وانتم فیہا خالدون، اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ وہ جنت ہے جو تم نے وراثت میں پائی ہے اس کے بدلے میں جو تم نیک اعمال کرتے تھے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منھا تاکلون، تمہارے لیے اس میں بہت کثرت سے میوہ ہے، اس میں سے تم کھاتے ہو. ان المجرمین، آپ یہ نیکوکاروں کا تذکرہ کر کے مجرموں کا، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک جو مجرم ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہیں ہمیشہ کے لیے. لا یفتر عنہم، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان پر سے. عذاب وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہو کر رہ رہے ہوں گے، انہیں کوئی امید نہیں رہے گی بچنے کی. وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. ونادوا یا مالک، اور پکاریں گے جہنم کے داروغہ کو، اے مالک، اس کا نام مالک ہے. لیقضی علینا ربک، اپنے پروردگار سے کہو ہمارا قصہ چکا دے، ہمیں مستقل موت دے دے. یہ بار بار کا مرنا ہمیں قبول نہیں ہے، یہاں تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ ہمیں مستقل موت دے دے، ہمیشہ کے لیے موت دے دے. قال انکم عاکسون، وہ جو داروغہ ہیں وہ کہیں گے کہ تمہیں ہمیشہ اسی کیفیت میں رہنا ہے، یہ موت یہاں نہیں آنی، یہاں تو ہر لمحے مرتے رہنا ہے، معاذ اللہ. لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس لائے ہیں سچی بات. ولکن اکثرهم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر حق بات کو جو ہے پسند نہیں کرتے. یعنی یہ رسولوں کا قول گویا کہ نقل کیا جا رہا ہے کہ رسول آتے تھے حق بات لے کر، لیکن حق بات کو اکثر لوگ قبول نہیں کرتے تھے. ہم ابرموا امرا فانما مبرمون، کیا انہوں نے طے کر لیا ہے ایک بات کو کہ کفری کرنا ہے، تو پھر ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ ہم نے بھی سزا دینی ہے ان کو جرائم کی. ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے چھپ کر کیے ہوئے مشورے اور آپس میں نجوا، یہ ہم چھپی ہوئی باتیں ان کی اور ان کے مشورے کیا ہمارے علم میں نہیں ہے، کیا یہ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو ساری باتوں کا کہاں پتا ہوگا، اس لیے وہ گناہ کرتے رہتے تھے، چھپاتے نہیں تھے اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنی کھالوں سے. اسی طرح کی بات یہ، کیا انہوں نے گمان کیا تھا کہ ان کے چھپے ہوئے معاملات، ان کے چھپے ہوئے مشورے ہمیں معلوم نہیں ہوں گے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہمیں بھی معلوم ہے اور ہمارے فرشتے جو ہمارے بھیجے ہوئے وہ ان کے سارے اعمال لکھ رہے ہیں جو ان کے پاس ہیں. قل، ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد، اے نبی سے کہیے کہ اگر الرحمن کا بیٹا ہو، فانا اول العابدین، سب سے پہلے میں عبادت کروں اس کی، ہے ہی نہیں. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا، اور رب ہے عرش کا، اور وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ گھڑتے ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، اب چھوڑ دیجئے ان کو کہ یہ بک بک کریں اور کھیل کود لیں، یعنی دنیا کے اندر جو ہے دین کی تعلیمات کا مذاق اڑا لیں، اور یہ دنیا کے اندر یہ چند روزہ جو کھیل تماشا یہ کھیل لیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملاقات ہو جائے اس دن سے جس کا کہ ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے. وہو الذی فی السماء الہ، وہی ہے الہ آسمان میں. وفی الارض الہ، اور وہی ہے الہ زمین میں، یہ کوئی علیحدہ علیحدہ الہ نہیں ہے، کل کائنات کا الہ اللہ ہی ہے. وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات
جو بات اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما بینہما، جو کچھ ان کے مابین ہے اس میں بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وعندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے علم قیامت کا، وإلیہ ترجعون، اسی کی جناب میں تم لوٹائے جاؤ گے، ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، اور نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کچھ بھی شفاعت کا حق، یعنی جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں وہ شفاعت کا بالکل بھی حق نہیں رکھتے، الا من شہد بالحق وهم یعلمون، مگر وہ جس نے گواہی دی حق بات کی اور وہ جانتے تھے، یعنی یہ کہ بغیر علم کے نہیں تھا بلکہ شعوری طور پر جو ہے وہ حق بات کی گواہی دے رہے تھے۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں سے الٹے جا رہے ہیں، جب یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو یہ شریک کہاں سے آ گئے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے پروردگار بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، تو اے نبی ان کے پاس سے آپ ہٹائیے، وَقُلْ سلام، اور کہو سلام ہے، یعنی رخصتی کا سلام ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے کہ کفر کی کیا سزا ملنے والی ہے۔ سورۃ الدخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں، انا کنا منذرین، اور ہم ہیں خبردار کر دینے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں حوالے کیا جاتا ہے ہر حکمت والا حکم، امر من عندنا، یہ حکم ہوتا ہے ہمارے پاس سے، انا کننا مرسلین، ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رحمتا من ربی کی رحمت ہے آپ کے پروردگار کی، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اب اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر، یہ ایک ہی بات ہے، اور یہ ہے جو کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں ہے، اسی کے اندر جو آئندہ سال کے فیصلے ہیں وہ ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کے، کتنے افراد نے پیدا ہونا ہے، کتنوں نے مر جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کیا خوشحالی ہونی ہے، کیا تنگ دستی ہونی ہے، سب کے سب فیصلے یہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بہت قلیل انداز میں، بہت تھوڑی سی کہیں رائے یہ بھی موجود ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ شب برات والی رات ہے، لیکن اس پر جو ہے رائے بہت کم ہے، بہت کم، اور مفسرین کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر، یہ وہی ہے ایک رات جو کہ طاق راتوں میں ہے، اور زیادہ گمان یہ کہ 27ویں شب کے بارے میں زیادہ گمان ہے اس کے بارے میں کہ اس رات جو ہے یہ فیصلے جو ہیں وہ ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں پورے سال کے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ اس کے مابین ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ شک میں ہیں اور کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس انتظار کیجئے اس دن کا کہ لائے آسمان واضح دھواں، یکش الناس، جو گھیر لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو قحط سالی ہوئی تھی بڑی شدید مکہ مکرمہ میں ایک موقع پر، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب شدید قحط سالی ہو اور بہت عرصہ گزر جائے بارشیں نہ ہوں تو پھر جو ہے فضا جو ہے وہ صاف نہیں رہتی اور اس میں جو ہے گرد و غبار آ جاتا ہے، تو پھر اور اسی طرح قحط سالی کی وجہ سے جب بھوک کی کیفیت زیادہ شدید ہو جائے تو اس میں بھی انسان جو ہے اس کو جو ہے وہ چکر سے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو صاف نظر نہیں آتا بلکہ دھندلا نظر آتا ہے۔ تو ایک قحط سالی کی وجہ سے دھندلا پر نظر آنا، اور ایک یہ کہ خود فضا کا صاف نہ ہونا، گرد و غبار والا ہونا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو پتہ لگے گا، اس لیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف آزمائشیں بھیجی تھی ان پر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون پر بھیجی تھی، اسی طرح مشرکین مکہ پر بھی آئی تھی، مختلف کیفیت آئی تھی عذابوں کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب، ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے پروردگار کھول دے ہم سے عذاب، انا مومنون، ہم ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جب بھی وہ کھولا جاتا تھا عذاب، ان سے ایمان نہیں لاتے تھے، ایک عذاب نہیں آیا تھا، کئی عذاب آئے تھے قحط سالی کے حوالے سے مختلف حوالوں سے۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، ان کے لیے کیسے یاد دہانی ہو جبکہ ان کے پاس رسول آ چکے ہیں واضح تعلیمات لے کر۔ ثم تولوا عنہ، تو یہ ان سے پیٹ دکھا رہے ہیں، وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے کہ یہ تو کوئی سکھلائے ہوئے مجنون ہے، یہ پاگل آدمی معاذ اللہ جن کو کچھ سکھایا گیا ہے۔ ان کاشف العذاب عذاب قلیلا انکم عائدون، ہم تھوڑے عرصے کے لیے تم سے یہ عذاب ہٹا دیتے ہیں مگر تم پھر یہی کرو گے، تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم، یعنی حضور نے دعا کی ہے تو ہم یہ عذاب ہٹا دیتے ہیں لیکن تم ایمان لاؤ گے نہیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی زوردار پکڑ کے ساتھ، انا منتقمون، تو بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور بے شک ہم نے
ان سے پہلے قوم فرعون کی آزمائش کی تھی اور ان کے پاس آئے تھے باعزت رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام، یعنی اسی طرح کی آزمائشیں ان کی بھی ہوئی تھی. ان ادعوا الی عباد اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، یہ اللہ کے بندے ہیں انہیں میرے حوالے کرو، میرے ساتھ جانے دو بنی اسرائیل کو. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. اللہ تعلوا علی اللہ، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، اور میں تمہارے پاس لایا ہوں واضح دلیل. وانی عذت بربی وربکم، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے پروردگار کی، ان ترجمون، اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، مجھے مار دو، یعنی میں اس کی پناہ لے چکا ہوں کہ تم مجھے نہ مار سکو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھ سے دور ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر دعا کی اپنے پروردگار سے کہ یہ قوم ہے جو مجرم ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو کہا گیا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دینا سمندر کو ٹھہرا ہوا، یعنی وہ جب عصا مارا گیا تھا سمندر پر اور سمندر پھٹ گیا اور محسوس ہوتا ہے کہ پانی اوپر سے کراس کر رہا تھا، درمیان میں خالی جگہ تھی، تو کہا اسی حالت میں چھوڑ کر تم گزر جاؤ، یعنی دوبارہ ایسا نہ مار دینا کہ پانی پھر جو ہے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ دوبارہ ایسا مارنے میں امکان تھا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دے رہا. کہا نہیں ابھی چھوڑ دو اس کو ایسے ہی. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس کو سمندر کو چھوڑ دو تھما ہوا رکا ہوا. إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ جو لشکر ہے اس کو غرق کیا جانا ہے، وہ غرق کیے جائیں گے لوگ، لشکر کے افراد. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغات تھے اور چشمے تھے جن کو وہ چھوڑ گئے. وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں تھیں اور بڑے باعزت گھر تھے. ونعمت كانوا فيها فاكهين، اور وہ نعمت کے سامان تھے جس میں وہ بیٹھ کر باتیں بنایا کرتے تھے. کذالک ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور دوسروں کو ہم نے وارث بنا دیا، دوسری قوم کو ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا. فما بکت علیہم السماء والارض، تو ان پر آسمان اور زمین روئے نہیں. وما كانوا منذرین، آئی ان کو مہلت دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے. من فرعون کی طرف سے. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے گزر کر سرکشی کر رہا تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو پسند کر لیا تھا اپنے علم کی بنیاد پر، جان بوجھ کر تمام جہان والوں پر، یعنی بنی اسرائیل کو. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی، معجزات دیے تھے جس میں ان کے لیے واضح مدد تھی. اب ان کو جو ہے عصا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اس سے کتنے کام نکلے، چشمے جاری ہوئے. اسی طرح اللہ نے ان کو جو معجزے دیے، من و سلوہ دیا، بادل ان کے سروں پر چلتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح مدد تھی ان کے لیے. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، پھر یہ لوگ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا، اب یہ کافروں کی طرف چلا گیا. یہ تمہیں سنایا جا رہا ہے کہ ماضی میں دیکھو جن لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا ان کے ساتھ کیا انجام ہوا. کہا گیا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، اور کچھ نہیں ہے ہمارا یہ پہلا مرنا ہی ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بس یہ جو مر جائیں گے بس مر جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب لیا جائے گا تو ہم تب مانیں گے، پہلے ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤ. اگر ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤ گے پھر ہم مانیں گے کہ ہاں مردوں کو زندہ کیا جائے گا. معاذ اللہ. اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہے یہ تبع کی قوم؟ یہ یمن کے اندر جو ہے بڑی بڑی طاقتور قومیں آباد رہی، یہ اب ان میں سے کسی خاص کی طرف یا سب کی طرف اشارہ بحث مجموعی، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، بڑی طاقتور تھی وہ. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے کھیل تماشا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، رام کی لیلا نہیں ہے کہ ہم یہ بنا کر اور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں. نہیں، ہم یہ پورا نظام چلا رہے ہیں اور ہم نے اسے بامقصد بنایا ہے. ہم آزمائش کر رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نیک اعمال کرتے ہیں کون بد کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا آخرت میں. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو نہیں بنایا مگر مقصد کے ساتھ. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب سے اس کا وعدہ ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون، ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم کر دے. انه هو العزیز الرحیم، بے شک وہ زبردست ہے رحم کرنے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک جو زقوم کا درخت ہے، طعام الاسیم، وہ کھانا ہے گناہگاروں کا. کل محل، جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو. یغلی فی البطون، کھولتا ہے پیٹوں میں، جیسے گرم پانی جو ہے چولہے پر اگر رکھا ہو اور گرم ہو کر کھولتا ہے، ایسے
گرم پانی کھولے گا پیٹوں میں معاذ اللہ. کغلی الحمیم جیسا کھولتا پانی ہو. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم پکڑو اس کو اور دھکیل کر لے جاؤ اس کو بیچوں بیچ جہنم کے معاذ اللہ. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم پھر اس کے سر کے اوپر ڈالو جلتے ہوئے پانی کا عذاب. ذق اور اسے کہا جائے گا چکھ. انک انت العزیز الکریم تو بڑا باعزت سردار بنتا تھا طاقتور سردار بنتا تھا چکھ یہ سزا. ان ھذا ما کنتم به تمترون یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑتے تھے. دنیا میں تم نظر انداز کرتے تھے یہاں اندازہ دیکھا جائے گا وہاں جا کر جو ہوگا معاذ اللہ. نہیں یہ جہنم کا عذاب ایسی شے نہیں تھی کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا وہ بڑا سخت عذاب ہے اللہ بچائے اس سے. ان المتقین فی مقام امین بے شک متقین جو ہے وہ امن کے مقامات میں ہوں گے چین کے مقامات میں ہوں گے. فی جنات و عیون باغات میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین وہ وہاں پر جو ہے باریک اور موٹا ریشم جو ہے پہنے ہوئے ہوں گے. متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک اسی طرح ہوگا. وزوجناہم بحور عین اور ہم نے بیاہ دی ہیں ان سے حوریں بڑی بڑی آنکھوں والیاں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین وہ منگوائیں گے وہاں ہر طرح کے میوے بڑے امن کے ساتھ. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی اور وہاں نہیں چکھیں گے موت کا مزہ مگر وہ جو پہلے آ چکی. جو موت پہلے آ چکی لیکن اب جو دوبارہ زندہ ہوں گے مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی نہ جہنم میں نہ جنت میں پھر یہ زندگی رہے گی. ووقاہم عذاب الجحیم اور ہم نے ان کو بچا لیا جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربی کے فضل ہے آپ کے پروردگار کا. ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی. فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون اور یہ قرآن ہم نے آسان کیا ہے نبی آپ کی زبان میں تاکہ آپ ان کو سمجھائیں یاد دہانی کروائیں. فرتقب تو آپ انتظار کیجئے. انہم مرتقبون یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اب سورۃ الجاثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نازل کرنا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بے شک آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں اہل ایمان کے لیے. یہ پورا آسمان و زمین کے اندر ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور جتنا جتنا اللہ پر ایمان بڑھتا جائے گا یہ نشانیاں اتنی ہی نظر آتی جائیں گی. ہر طرف اللہ ہی کی کارگزاری نظر آئے گی اللہ کی قدرت اللہ کی حکمت یہ نظر آئے گی اس کو. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون اور تمہارے بنانے میں اور جو اس قدر جو ہے یہ جانور پھیلا دیے ہیں زمین کے اندر یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. کتنی مخلوقات اللہ کی انسان ذرا غور کرے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے اللہ کی خلاقی کا اندازہ کر کے. واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے رزق یعنی مراد ہے پانی. فاحیا به الارض بعد موتها پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا. وتصریف الرياح اور ہواؤں کے چلنے میں. آیات لقوم یعقلون عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں اے نبی ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون پھر کون سی بات پر اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد یہ ایمان لائیں گے اور کون سی بات ہے جس پر ایمان لائیں گے. یہ ویل لکل افاک نسیم بربادی ہے ہر جھوٹے اور گناہگار شخص کے لیے. یسمع آیات اللہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو. تتلی علیہ جو اس پر تلاوت کی جاتی ہے. ثم یصر مستكبرا کأن لم يسمعها پھر اڑ جاتا ہے غرور کے ساتھ گویا اس نے سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم تو خوشخبری دے دیجیے اسے دردناک عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا اور جب کبھی ہماری آیات کے بارے میں وہ کچھ بھی علم پاتا ہے تو اس کا ہنسی مذاق ٹھہرا لیتا ہے. لیکن جب بھی اسے بھنک پڑتی ہے کہ کوئی نئی وحی آئی ہے کوئی نئی آیات آئی ہیں تو مذاق اڑاتا ہے ان کا. اولئک لهم عذاب مہین یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. من ورائہم جہنم ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان سے پرے جہنم ہے. ادھر ان کی موت آئے گی ادھر جو ہے جہنم کا عذاب جو ہے قبر میں ان کے یہ شروع ہو جائے گا. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا اور جو انہوں نے اس دنیا کے اندر کچھ بھی کمائی کی ہے مال و دولت کے ڈھیر یہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء اور نہ ہی جو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے معبود بنا لیے ہیں وہ ان کے کسی کا کام آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. هذا هدى یہ ہدایت کی بات ہے جو انہیں سمجھا دی گئی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ جو کفر کرتے ہیں اپنے پروردگار کی آیات کا. لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. اللہ الذی سخر لکم البحر اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے بس میں کر دیا سمندر کو. لتجری الفلک فیہ تاکہ اس کے اندر کشتی چلے. بھی امری ہی اس کے حکم سے.
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں سب اپنی طرف سے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانی اور لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے، يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، کہ درگزر سے کام لیں ان سے، یا معاف نہ کریں نہیں بلکہ درگزر سے کام لیں ان سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ سزا دے اس قوم کو جو اعمال وہ کرتے ہیں اس کی۔ یعنی یہ اگر ایمان نہیں لا رہے، جھٹائی پر آ گئے ہیں، تو ان سے زیادہ رابطے اور تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، ان کے کرتوتوں کے باعث اللہ ان کو عذاب دے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کیے نیک اعمال تو وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہیں، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، الحکم والنبوۃ، اور حکمت اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دین کے حوالے سے واضح تعلیمات دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس کی زدم زدہ میں، زدم زدہ کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، علم تو تھا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا پروردگار ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام باتوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے نبی پھر ہم نے آپ کے لیے دین اب حضور دین شریعت مقرر کر دی ہے تو آپ اسی کی پیروی کریں، اسی شریعت پر عمل کریں۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے، آپ کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ آپس میں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہے متقین کا۔ یعنی یہ جو کافر ہیں جو علم نہیں رکھتے، آپ ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا، یہ آپ کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ ہیں بصیرت فروز باتیں لوگوں کے لیے، ہوش دلانے والی باتیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو انہوں نے کیا خیال کیا ہے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے برابر جو برائیاں کرنے والے ہیں، یعنی جو برائیاں کرنے والے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے؟ معاذ اللہ۔ سواء محیاہم ومماتہم، کیا نیکی کرنے والوں کا جینا اور گناہ کرنے والوں کا جینا کے برابر ہو جائے گا؟ معاذ اللہ، ساء ما یحکمون، بہت برے دعوے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمان اور زمین بنائے بامقصد، اور وہ کیا ہے بامقصدیت کیا ہے؟ بلی تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر دی نفس کو اس کی کمائی کا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت ہوگی، قیامت کا ہونا یہ کائنات کے ہونے کا مقصد ہے، اگر یہ کائنات آخرت کو نکال دیں آپ تو پھر بے مقصد ہو جائے گا سب کچھ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی ذرا دیکھیے تو اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے جانتے بوجھتے، علم کی بنیاد پر جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، پھر جو ہے گمراہی کے راستے کو اختیار کر رہا ہے اور اپنے نفس کا جو ہے پجاری ہو کر رہ گیا، اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ الہ کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے؟ جس کا آپ ہر حکم مانیں، جس کا آپ کوئی حکم نہ توڑیں، اور اس نے اپنے نفس کو اس جگہ بٹھا لیا، جو نفس کہتا ہے وہ مانتا ہے۔ دیکھیے اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، کچھ ماننا کچھ نہ ماننا، اس کے اندر بھی نفس معبود بن گیا۔ کیوں؟ اصل بات تو یہ تھی کہ اللہ کے سارے حکم مانو، لیکن جب آپ نے چوائس کر لی یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ نفس نے کیا۔ اللہ کے یہ حکم مان لو اور یہ نہ مانو، تو بڑا کون ہوا؟ یہ ہو گیا۔ اسی کی بات ہے یہاں، چاہے تم جو ہے اپنی مرضی سے تقسیم کر لو، چاہے ایمان لانے کے بعد کر لو یا بغیر ایمان لائے کر لو، دونوں صورتوں میں یہ نفس ہے جو پھر الہ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اللہ ہی کو الہ رکھو، اس کے سارے حکم ماننے کے لیے تیار ہو، الا یہ کہ کبھی بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، توبہ کرو اللہ کی جناب میں۔ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور مہر کر دی ہے اس کے کان پر اور اس کے دل پر اور اس کی آنکھ پر جو ہے پردہ ڈال دیا ہے۔
فمن یہدیہ من بعد اللہ، پھر اللہ کے سوا اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ یعنی اللہ کی سنت کے تحت جب گمراہی کے راستے کو اس نے اختیار کیا اور آہستہ آہستہ اب مہر ہو گئی، پوائنٹ آف نو ریٹرن عبور کر گیا، اب کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے سوا؟ اللہ ہی ہے جو امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہدایت سے مل جائے، ورنہ آپ کوئی نہیں دے سکتا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم یاد دہانی اخذ نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری یہ دنیا کی زندگی، نہیں ہے مگر صرف یہ دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمارا یہ مرنا جو ہے یہ زمانے کے چلن سے ہے، یہ ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، دوبارہ اٹھنے والی بات نہیں ہے، بس ہماری یہی دنیاوی زندگی ہے۔ وما لهم بذلك من علم، ان کے لیے اس خبر کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل کوئی علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، یہ نہیں ہے مگر اپنے خیالات کی پیروی کرنے والے۔ واذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری واضح آیات کی، ما کان حجتہم الا ان قالوا، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے یہ کہتے ہیں اوتوا بآبائنا، کہ لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان کو زندہ کر کے دکھا دو گے تو ہم مان لیں گے کہ ہاں مردے زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اے نبی کہہ دیجیے اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے پھر وہی تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ناکام ہو جائیں گے جھوٹے لوگ، باطل کو قبول کرنے والے لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں سے کوئی مدد آنے کا چانس نہیں، کوئی سفارش نہیں، جو دنیا میں توقعات لگائی ہوئی تھی وہ سب ٹوٹ جائیں گی، تو کھڑے نہیں رہ سکیں گے اپنے قدموں پر، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر گروہ بلایا جائے گا اپنے اعمال نامے کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا اعمال نامہ ہے جو بولتا ہے بالکل ٹھیک ٹھیک، بتاتا ہے بالکل درست باتیں۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمتہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بس وہ ان کو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ واما الذین کفروا، اور وہ جو کافر تھے، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں میری آیات سنائی نہیں جاتی تھی، تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فاستکبرتم، تو پھر تم نے غرور کیا، وکنتم قوم مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے۔ واذا قیل ان وعد اللہ حق، اور جب کہا جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، والساعۃ لا ریب فیہا، بلکہ کہیں گے دنیا میں، وَإِذَا قِيلَ، جب دنیا میں کہا گیا ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، قُلْتُمْ، تو تم نے کہا، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، یعنی دنیا میں تمہارا جواب یہ تھا ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہوتی ہے، کوئی قیامت نہیں ہوتی، معاذ اللہ۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہمیں نہیں آتا مگر ہلکا سا گمان، ہلکا پھلکا سا گمان سا تو آتا ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن ہمیں اس کا یقین حاصل نہیں ہے۔ فبدا لهم سيئات ما عملوا، حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اسی کے زیر اثر ہیں، گمان تو ہمارا ہے قیامت ہے، یقین جب ہوتا ہے کسی شے کا تو عمل مختلف ہوتا ہے، جتنا یقین بڑھتا جاتا ہے اتنا عمل بدلتا جاتا ہے، تو ہمارا بھی گمان کے درجے کی شے قیامت ہوگی، یقین وہ شے دیگر ہے، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور واضح ہو جائیں گی ان پر ان کی برائیاں جو انہوں نے کی تھی، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور الٹ پڑے گا ان پر وہ عذاب جس کا کہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور کہا جائے گا ان سے آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق بنا لیا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تم دھوکے میں پڑ گئے دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پس آج ان کے لیے اس سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ جہنم سے کبھی نکل سکیں گے نہ توبہ قبول ہوگی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہے، کل شکر کل تعریف ہے اس کے لیے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے تمام جہانوں کا۔
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح تصور عطا فرمائے، اور جو آج ہم نے خاص طور پر اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت کا سمجھا ہے کہ یہ امت پر فرض ہے، اس کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ ہمیں اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔